بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اردو ناولز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ آسٹن کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ذہن پر اچانک روشنی کا ایک نقطہ نمودار ہوا اور پھر یہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور آنکھیں کھلتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے جھٹکا سا لگا کیونکہ وہ رسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر گھومنے لگے۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں انتھونی اور جبر آلٹ کے ساتھ سرنگ میں داخل ہو کر پھاٹک کے پاس پہنچا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے پھاٹک کو ہاتھ لگایا چھت سے سرخ روشنی نکلی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے پہاڑی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس بھی فائر کر دی تھی، لیکن اب وہ سرنگ کی بجائے کسی کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس بار وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر جیسے ہی اس نے گردن گھمائی تو اس طرح اچھلے جیسے کسی بچھو نے اسے کاٹ لیا ہو۔ او جیمز اور اس کا گروپ بھی یہاں موجود ہے۔ حیرت ہے، اگر یہ لیبارٹری ہے تو یہاں تو بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہوئی تھی، ایسی گیس جس کے اثرات فوری طور پر ہوتے ہیں اور پھر فوری ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیبارٹری کے اندر تو سب افراد حقیقی طور پر بے ہوش ہو گئے ہوں گے، پھر انہیں باہر سے کون اٹھا کر اندر لایا اور رسیوں سے باندھ دیا؟ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے رسی سے بندھے ہوئے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش بھی شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد اسے محسوس ہو گیا کہ باندھنے والا کوئی عام آدمی ہے، کیونکہ اسی رسی عام انداز میں باندھی گئی تھی۔ اور چند لمحوں بعد اس نے گرہ کھولی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیبیں خالی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر ایک کونے میں موجود میز پر اسے کافی تعداد میں مشین پسٹلز پڑے نظر آئے۔ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا تھیلا بھی میز پر پڑا تھا۔ اس نے اپنا مشین پسٹل پہچان لیا اور آگے بڑھ کر اس نے اٹھایا اور میگزین چیک کر کے اس نے مشین پسٹل جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ دوسری طرف بڑھ گیا، لیکن اندر پہنچتے ہی اسے ساتھ والے کمرے میں کسی آدمی کے بڑبڑانے اور چلنے کی آواز سنائی دی تو وہ محتاط ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ ساتھ والے کمرے کے دروازے پر پہنچا، اس نے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے اس آدمی کے سینے پر زوردار ضرب لگائی اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل کمرے میں گرا تو اس کا سر ایک میز سے ٹکرایا اور اس کا تنا ہوا جسم یک لگ ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ آسٹن نے آگے بڑھ کر اسے چیک کیا، وہ واقعی سر پر لگنے والی چوٹ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ آسٹن واپس مڑا اور اس نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کھولی اور واپس موجود کمرے میں آ کر اس نے اس آدمی کے ہاتھ اور پیر اس انداز میں باندھے کہ وہ زیادہ حرکت بھی نہ کر سکے اور اپنے آپ کو آزاد بھی نہ کرا سکے۔ وہ پہلے اس جگہ کا راؤنڈ لگانا چاہتا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ لیبارٹری کے اندر ہے، لیکن یہاں سوائے اس آدمی کے اور کوئی موجود نہیں ہے۔ چانچہ اس آدمی کو باندھ کر اس نے لیبارٹری کے اندرونی حصوں کا راؤنڈ لگایا۔ وہاں اب بھی قیمتی مشینری موجود تھی، لیکن کوئی آدمی موجود نہ تھا اور نہ ہی کسی قسم کے فائل، حتیٰ کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ وہ واپس آ کر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کے آدمی موجود تھے، جبکہ ساتھ ہی جیمز اور اس کے 3 ساتھی رسی سے بندھے ہوئے پڑے تھے۔ مشن تو ناکام ہو گیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب ان کو کا خاتمہ کیا جائے۔ آسٹن نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے تھر تھراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی بے ہوش پڑے ہوئے جیمز اور اس کے تینوں ساتھیوں کے سینوں پر گولیوں کی بوچھار پڑی اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی ساکت ہو گئے۔ دل پر پڑنے والی گولیوں نے انہیں زیادہ تڑپنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسی لمحے اس کے ساتھیوں کے جسموں میں حرکت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ شاید فائرنگ کی آوازوں نے ان کے ذہنوں کو جھٹکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ رہے تھے۔ اٹھو انتھونی، جبرالٹ، ہم خطرے میں ہیں، آسٹن نے کہا تو وہ دونوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور دوسرے لمحے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ انتھونی نے کہا تو آسٹن نے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کے سارے حالات مختصر طور پر بتا دیے۔ وہ آدمی زندہ ہے باس، جو ہمیں یہاں اٹھا لایا تھا، اسے تو فوراً ہلاک ہونا چاہیے، انتھونی نے کہا۔ نہیں، اسے میں نے باندھ دیا ہے، اب اس سے یہاں کے حالات معلوم ہوں گے کہ اس لیبارٹری کو کلوز کر کے کہاں شفٹ کیا گیا ہے، آسٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
इसी दरवाजे से निकलकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बंधा हुआ आदमी होश में था और उठकर बैठा हुआ था। तुम्हें कैसे होश आ गया? सूक्ष्मों का शिकार तो कोई घंटों तक होश में नहीं आता, और ये फायरिंग की आवाजें कैसी थीं? इस आदमी ने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैं तरबियत याफ्ता आदमी हूँ, मैं ज़हनी मशक़ें मुसलसल करता रहता हूँ, मैं ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रह सकता। और जहाँ तक फायरिंग का ताल्लुक है, वो 4 यूरोपीय जो बंदे पड़े हैं, इन्हें मैंने इससे हलाक कर दिया है। वो भी तरबियत याफ्ता लोग थे, वो होश में आकर कुछ भी कर सकते थे। तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ऑस्टिन ने जवाब देते हुए आखिर में सवाल कर दिया। मैं यहाँ चौकीदार हूँ, मेरा नाम अकबर है। मेरा साथी चौकीदार रहमत छुट्टी पर गया हुआ है। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? अकबर ने कहा तो ऑस्टिन बेइख्तियार हंस पड़ा। अभी तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारी बंधी हुई रस्सियों से कैसे आजाद हो गया? ऑस्टिन ने हंसते हुए कहा। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने तो तुम्हें बांध दिया था रस्सी से, फिर तुम कैसे आजाद हो गए? अकबर ने चूक कर कहा। उसी लम्हे जबर ऑल्ट और एंथोनी अंदर दाखिल हुए। बॉस, यहाँ तो और कोई भी आदमी मौजूद नहीं है, ये कैसी लेबोरेटरी है? एंथोनी ने कहा। तुम यहाँ तफसीली चेकिंग करो, शायद यहाँ होने वाले काम के सिलसिले में कोई नोटिस रद्दी की टोकरी में या किसी अलमारी में से या किसी कोने में पड़ा मिल जाए। मैं तब तक अकबर से बात करता हूँ, ऑस्टिन ने कहा तो एंथोनी और जबर ऑल्ट दोनों मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। अब बातें बहुत हो गई हैं मिस्टर अकबर, अब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। और हाँ, ये सुन लो कि अगर तुमने झूठ बोला या गलत बयानी की तो तुम्हारी लाश को गटर के कीड़े भी खाने से इनकार कर देंगे। बोलो, ये लेबोरेटरी कब क्लोज हुई है? बोलो। ऑस्टिन ने मशीन पिस्टल का रुख अकबर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसका लहजा सख्त और सर्द हो गया था। मैं तो चौकीदार हूँ, मैं यहाँ 1.5 साल से आया हूँ, तब भी यहाँ कोई आदमी नहीं था, और अभी तक हम 2 चौकीदार के अलावा और कोई आदमी यहाँ नहीं आया। अकबर ने जवाब देते हुए कहा। तो ये लेबोरेटरी 1.5 साल पहले क्लोज की गई थी। ऑस्टिन ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं 1.5 साल कब पहले आया हूँ। फिर चंद रोज बाद मेरा साथी रहमत भी आ गया था, अकबर ने जवाब दिया। इन 1.5 सालों के दौरान कोई साइंसदान नहीं आया यहाँ? ऑस्टिन ने पूछा तो अकबर ने हिचकिचाते हुए लहजे में ना कह दिया। तुम गलत बयानी कर रहे हो। सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ, सच बोल दो, ऑस्टिन ने गड़ाते हुए लहजे में कहा। मम मैं सच बोल रहा हूँ, अकबर ने घबराए हुए लहजे में कहा तो ऑस्टिन ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर मशीन पिस्टल की तान दी। आखिरी बार कह रहा हूँ, सच बोल दो वरना खोपड़ी उड़ जाएगी। बोलो, ऑस्टिन ने तेज लहजे में कहा। हाँ, एक साइंसदान डॉक्टर शहाब आए थे, वो जहाँ अपनी डायरी भूल गए थे वो लेने आए थे। हमें पहले बड़े साहिब का फोन आया था, फिर वो आए थे, बस उनके बाद कोई नहीं आया, अकबर ने इस बार लड़ते हुए लहजे में कहा। कितना अरसा पहले आए थे? ऑस्टिन ने इसी तरह परेशानी में मौजूद मशीन पिस्टल को नाल कर दबाते हुए कहा। 2 माह पहले, अकबर ने जवाब दिया। वास मत करो, उन्हें 2 साल हो गए हैं मरे हुए। उनका जनाजा पढ़ाया गया था, उन्हें दफन किया गया था, और तुम कह रहे हो कि 2 माह पहले वो आए थे? ऑस्टिन ने चीखते हुए कहा। मैं भी उन्हें देखकर बेहद हैरान हुआ था, क्योंकि मैं भी उनके जनाजे में शरीक था। मैंने पूछा तो वो हंसकर कहने लगे कि दुश्मनों को धोखा देने के लिए हुकूमत ने ड्रामा किया था। अकबर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने पूछा था कि अब वो कहाँ हैं? सुनो, अगर तुम ये बता दो तो ना सिर्फ तुम जिंदा रहोगे बल्कि $1000 भी तुम्हें मिलेंगे। बोलो, ऑस्टिन ने कहा। $1000 मुझे दोगे? वाकई? अकबर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे ऑस्टिन की बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। हाँ, अभी और इसी वक्त, नकद और साथ ही जिंदा रहने की गारंटी भी, ऑस्टिन ने कहा। लेकिन मैंने तुम्हारे जेबों की तलाशी ली थी, तुम्हारे पास तो रकम ही नहीं है। फिर? अकबर ने कहा तो ऑस्टिन मुस्कुरा दिया। उसने कोट की अंदरूनी जेब की जिप खोली और नोटों की एक गड्डी निकालकर अकबर की आंखों के सामने लहराई। ये देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि हम तरबियत याफ्ता लोग हैं, ऑस्टिन ने कहा। तो ठीक है, मैं अब सब कुछ बता दूंगा। हाँ, मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं उनकी लेबोरेटरी में चौकीदार बन सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रह रहकर तंग आ गया हूँ। वहाँ ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं घर तो जा सकूंगा। तो उन्होंने कहा कि उनकी लेबोरेटरी दारुल हुकूमत के इंडस्ट्रियल एरिया में है, उनके पास तो किसी चौकीदार की जगह नहीं है। उनकी लेबोरेटरी के ऊपर जो प्लास्टिक के बर्तन बनाने की फैक्ट्री है वहाँ रखवा दूंगा। फिर वो वापस चले गए, लेकिन फिर उन्होंने मेरा काम ही नहीं किया। बड़े आदमी हैं इसलिए भूल गए, अकबर ने तफसील बताते हुए कहा।
انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاسٹک کے برتن والی فیکٹری کے نیچے ان کی لیبارٹری ہے، آسٹن نے کہا۔ ہاں، انہوں نے خود بتایا تھا، اکبر نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے سچ بتایا ہے، اسے تمہیں انعام ملنا چاہیے، اور وہ انعام ہے آسان موت، آسٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے گولیوں کی بوچھار اکبر کے سینے پر پڑی اور وہ چیختا ہوا پہلو کے بل نیچے گرا اور بندھا ہونے کی وجہ سے اس کا جسم کھل ہی نہ سکا۔ اس نے 2-4 جھٹکے کھائے اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تمہیں زندہ چھوڑ کے میں نے اپنے لیے موت خریدنی تھی؟ نونسنس، آسٹن نے کہا، اور اس مشین پسٹل اور رقم واپس جیب میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ باس، ہم نے چیک کر لیا ہے، اس مشین سے گیٹ کھلتا اور بند ہوتا ہے، انتھونی نے کہا تو آسٹن چونک پڑا۔ اوہ، میں تو یہ بات اکبر سے پوچھنا بھول گیا تھا، تم نے کیسے چیک کر لیا؟ آسٹن نے کہا۔ اس مشین پر میں نے ہاتھ رکھا تو یہ گرم تھی، جبکہ لیبارٹری میں باقی جو مشینری ہے وہ سب یک ٹھنڈی ہے، اس سے میں سمجھ گیا کہ اسے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر میں نے اسے آن کر دیا، پھر اسے آپریٹ کیا گیا اور مین گیٹ کھولنے اور بند کرنے میں کامیاب ہو گیا، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب گیٹ کھولو اور چلو، تاکہ میں جس قدر جلدی یہاں سے نکل سکے نکل جائے، آسٹن نے کہا تو انتھونی نے سر ہلاتے ہوئے مشین کو آن کر دیا۔ عمران نے ناشتے کے بعد اخبارات کے بنڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارے، اخبارات تو پڑھنے دو، ایسا نہ ہو کہ سیاست کوئی چال چل جائے اور عوام کو خبر تک نہ ہو، عمران نے شکایتی انداز میں کہا، اور پھر دوسری بار گھنٹی بجنے پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بزہان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ داور بول رہا ہوں عمران بیٹے، دوسری طرف سے سر داور کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، آپ خیریت؟ کیسے اس وقت فون کیا ہے؟ عمران نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طرح بے وقت سر داور کسی عام بات کے لیے فون نہیں کر سکتے۔ تم جس معاملے میں انٹرسٹ لیتے ہو اس میں ہی معلومات خراب ہو جاتے ہیں۔ کراس ٹائیگر پہاڑی والی لیبارٹری اب تک پرسکون تھی، لیکن کل تم نے اس پر بات کی اور آج ہی جو اطلاعات ملی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، سر داور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے سر داور جو آپ اس قدر پریشان ہیں؟ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیبارٹری کے ایک چوکیدار چھٹی پر گاؤں گیا ہوا تھا، اس کی واپسی آج صبح ہوئی اور اس نے براہ راست مجھے فون کیا کیونکہ وہ میرے گھر کام کرتا رہا تھا اور میں نے ہی اسے وہاں رکھوایا تھا کیونکہ وہ انتہائی ذمہ دار آدمی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ لیبارٹری کا بیرونی راستہ کھلا ہوا ملا، جب وہ اندر گیا تو اندرونی گیٹ بھی کھلا ہوا تھا، پھر وہ لیبارٹری کے اندر گیا تو وہاں اس کا ساتھی اکبر چوکیدار رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے سینوں پر گولیاں ماری گئی تھیں اور اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں رسیوں میں بندھی ہوئی 4 لاشیں موجود تھیں، جن میں 3 یورپی نژاد تھے جبکہ ایک مقامی آدمی تھا۔ میں وہاں جا رہا ہوں، تم نے آنا ہو تو ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ، ہم نے ہیلی کاپٹر پر وہاں جانا ہے، سر داور نے کہا۔ میں پہنچ رہا ہوں سر داور، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ فلائٹ سے باہر آیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں واقعی دھماکے سے ہو رہے تھے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ جب یورپی نژاد 3 افراد کی وہاں لاشیں پڑی ہیں تو انہیں ہلاک کرنے والا کون تھا، جبکہ چوکیدار کی بھی لاش ملی ہے۔ ہیلی کاپٹر کراس ٹائیگر پہاڑی کے سامنے ایک کھلی جگہ پر اتارا گیا اور پھر سر داور اپنے سٹاف اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ جب لیبارٹری کے اندر گیا تو وہاں وہی کچھ موجود تھا جو سر داور نے فون پر بتایا تھا، لیکن عمران یورپی نژاد ہلاک شدہ افراد کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان میں وہ آسٹن شامل نہیں ہے جس کا حلیہ اس نے ڈاکٹر تصدق سے معلوم کیا تھا اور جسے جیکر سمتھ نے کنفرم کیا تھا۔ لاشوں کے چہروں پر میک اپ بھی نہیں تھا۔ یہاں یہ قیمتی مشینری کیوں رکھی گئی ہے؟ جب لیبارٹری کلوز کر دی گئی ہے تو پھر اسے مکمل طور پر کلوز کر دینا چاہیے تھا، عمران نے سر داور سے کہا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس لیبارٹری میں دوبارہ کام کا آغاز کیا جائے۔ ایک فارمولہ ایسا سامنے آیا تھا جس پر ابتدائی کام ہو رہا تھا، جلدی وہ فائنل ہو جائے گا تو پھر یہاں اس پر کام ہو سکتا ہے۔ یہاں موجود مشینری اس فارمولے کے لیے خاصی کارآمد رہے گی، سر داور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب واپس چلیں، یہاں دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تم نے کیا اندازہ لگایا ہے یہ مرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں اور مارنے والا کون ہے؟ سر داور نے کہا۔ جہاں تک میرے ذہن میں تصویر بنتی ہے اس کے مطابق 2 یورپین گروپ اس لیبارٹری کے خلاف کام کر رہے تھے اور اتفاق سے دونوں یہاں پہنچ گئے۔
اندر کیسے گئے یا کیا ہوا اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، البتہ ایک گروپ نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی چوکیدار کو بھی، اور پھر وہ نکل گئے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ لوگ اصل لیبارٹری پر ریڈ کریں گے، عمران نے کہا تو سرداور نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر پر سوار واپس دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے، اور پھر دارالحکومت پہنچ کر سرداور کار پارکنگ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون کال نکال کر آن کیا اور کان سے لگا لیا۔ عمران بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا خاموشی سے پارکنگ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی کار بھی پارکنگ میں موجود تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ سرداور نے یک لخت اونچی آواز میں کہا تو عمران چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ سرداور بے حد رخ رکھاؤ والے آدمی تھے اور اس طرح چیخ کر فون پر عام طور پر بات نہ کر سکتے تھے۔ ان کا اس انداز میں چیخنا بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، سرداور نے کہا اور فون آف کر کے انہوں نے جیب میں رکھ لیا۔ نہ جانے آج کا دن مزید کیا دکھائے گا۔ عمران، تم جو کہہ رہے تھے وہی ہو گیا ہے، سرداور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ہوا ہے سرداور؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آج صبح ہی دوسری لیبارٹری جو انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہے اس پر حملہ ہوا ہے اور ڈاکٹر شہاب اور ان کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے اور فارمولہ بھی شاید غائب کر دیا گیا ہے، سرداور نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، ان کے اس قدر جلدی حملے کا مجھے بھی اندازہ نہ تھا، ویری بیڈ، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار سرداور کی کار کے عقب میں دوڑتی ہوئی انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر دھماکے ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اس ساری کارروائی کو اپنی غفلت کا نتیجہ قرار دے رہا تھا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ پہنچ کر عمران کو وہاں کی کارروائی کا شدت سے احساس ہوا۔ لیبارٹری زیر زمینی تھی، جبکہ اوپر پلاسٹک کے برتن والی فیکٹری تھی۔ رات کو فیکٹری بند رہتی تھی اور دن کے وقت ہنرمندوں کی شفٹ آتی تھی اور پھر شام تک فیکٹری میں کام ہوتا رہتا تھا۔ یہ حملہ شاید پچھلی رات کو ہوا تھا، کیونکہ فیکٹری کے 5 چوکیدار اس انداز میں پڑے تھے جیسے سو رہے ہوں اور سوتے ہوئے انہیں گولیاں مار دی گئی ہوں۔ لیکن ان میں سے چند اس انداز میں پڑے تھے کہ وہ کسی طرح بھی سونے کا انداز نہیں ہو سکتا۔ عمران کو شک پڑا کہ اس نے ایک چوکیدار کی آنکھ کھول کر دیکھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ پہلے فیکٹری کے اندر بے ہوش کر دینے والی زوردار اثر گیس فائر کی گئی تھی، پھر انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ لیبارٹری میں بھی مرنے والوں کی یہی کیفیت تھی، وہاں بھی پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی، پھر لیبارٹری کی مشینری فائر میں تباہ کی گئی اور سائنسدانوں کو ہلاک کیا گیا۔ البتہ سرداور کے مطابق ڈاکٹر شہاب جو قدرے بڑھاپے کی طرف مائل تھے، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات موجود تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ہوش میں لا کر ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ شاید یہ تشدد فارمولے کے حصول کے لیے کیا گیا تھا۔ اس بات کو مزید تقویت اس سے بھی ملی تھی کہ مخصوص خفیہ سیف کھلا ہوا تھا اور اس میں فارمولہ موجود نہ تھا۔ یہ فارمولہ واپس آنا چاہیے عمران، سرداور نے فیکٹری سے باہر آتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ نہ صرف فارمولہ واپس آئے گا، بلکہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کی لاشیں بھی یہاں لا کر انہیں سریعام جلایا جائے گا، عمران نے قدرے جذباتی انداز میں کہا۔ اسے واقعی فیکٹری میں ہونے والی تباہی اور بڑے نامور سائنسدانوں کے اس طرح بے معنی قتل پر دلی افسوس ہو رہا تھا۔ لاشیں؟ کیا مطلب؟ کیا تم ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں ہلاک کر دو گے؟ سرداور نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے عمران نے کوئی ناقابل یقین بات کر دی ہو۔ انہوں نے ہمارے سائنسدانوں پر مقدمہ چلایا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، یہ قتل ہوگا۔ انہیں پکڑ کر یہاں لے آؤ، پھر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور پھر عدالت جو سزا دے وہ انہیں ملنی چاہیے، سرداور نے تیز لہجے میں کہا اور اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ عمران نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے انہیں سلام کیا اور سائڈ پر موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے جیب سے سیل فون نکالا۔ اسے آن کرنے کے بعد 0 کو کوڈ لگا کر اس نے بلیک 0 کا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ ایکسیٹو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایکسیٹو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر، ہماری غفلت کی وجہ سے بڑی بھیانک کارروائیاں ہو گئی ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ کون سی کارروائیاں عمران صاحب، کیا ہوا ہے؟ بلیک 0 نے اس بار اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے پہاڑ پر لیبارٹری میں ہونے والی کارروائی کے بعد اب صبح کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہونے والی کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ اوہ
اوہ ویری بیڈ، یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ 3 یورپی تو پہاڑ پور والی لیبارٹری میں ہلاک کر دیے گئے تھے، البتہ وہ آسٹن جس کا حلیہ ٹیم کو بتایا گیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس بارے میں ٹیم نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں آئی، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم صفدر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر لگا دو اور چوہان اور صدیقی کی ڈیوٹی بندرگاہ پر، اس کے علاوہ تنویر اور خاور کی ڈیوٹی کافرستان جانے والے راستے پر لگا دو، کیونکہ اگر آسٹن نے یہ واردات کی ہے تو اسے معلوم نہ ہوگا کہ اس کا حلیہ چیک کیا جا چکا ہے، اس سے لازماً وہ اپنے اصل حلیے میں ہی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی احکامات دے دیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ کار خاصی تیز رفتار سے ایک رہائش کا کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جبر اور تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر آسٹن اور عقبی سیٹ پر انتھونی بیٹھا ہوا تھا۔ پہاڑپور لیبارٹری سے جیپ میں واپس دارالحکومت پہنچتے ہی انہوں نے جیپ رہائشی کالونی میں واقع اپنی رہائش گاہ پر چھوڑی اور پھر وہاں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کے 2 پسٹل اٹھا کر وہ پچھلی رات کو ہی انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے آغاز میں ہی اس بڑے بورڈ پر انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کرنے والی فیکٹری کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں تاکہ کسی بھی فیکٹری میں پہنچنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس بورڈ پر جب پلاسٹک فیکٹری کی تلاش کیا گیا تو اتفاق سے ایک ہی فیکٹری پلاسٹک کے برتن بنانے والی نظر آئی۔ اس کے علاوہ ایسی اور کوئی فیکٹری نہیں تھی، اس لیے آسٹن کنفرم ہو گیا کہ یہاں فیکٹری ان کی مطلوبہ فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کا راؤنڈ لگانے کے بعد آسٹن نے جبر آلٹ کو کار سمیت کسی ایسی جگہ رکنے کے لیے کہا جہاں کار کی موجودگی مشکوک نہ سمجھی جائے، اور خود وہ انتھونی کو لے کر فیکٹری میں کارروائی کرنے کے لیے کار سے اتر گیا۔ آسٹن نے پہلے فیکٹری کے اندر بے ہوش کر دینے والی زور اثر گیس فائر کی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت فیکٹری نہ صرف بند ہے بلکہ چوکیدار بھی اگر سو نہیں رہے ہوں گے تو اونگ ضرور رہے ہوں گے۔ گیس فائرنگ کے 10 منٹ بعد وہ فیکٹری کے دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ یہ فیکٹری عام سی فیکٹری تھی اور یہاں حفاظتی اقدامات بھی منقود سے تھے۔ صرف چوکیدار تھے جو اب بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آسٹن نے اپنے تجربے کی بنا پر لیبارٹری کا راستہ ٹریس کر لیا اور پھر 11-0 مشن سے اس نے لیبارٹری میں موجود حفاظتی انتظامات زیرو کیے اور لیبارٹری میں داخل ہو گیا۔ یہاں 4 افراد موجود تھے جو اپنے کمروں میں گیس کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ پھر طویل کارروائی اور ایک سائنسدان پر تشدد کے بعد وہ فارمولے کا مائکرو ٹیپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سائلنسر لگے ریوالوروں کی مدد سے لیبارٹری کی تمام مشینری تباہ کر دی اور سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اوپر فیکٹری میں آ کر بے ہوش پڑے چوکیدار کو بھی سائلنسر لگے ریوالوروں سے ہلاک کر کے وہ ایک بار پھر دیوار پھلانگ کر باہر آ گئے۔ وہ چاہتے تو پھاٹک کھول کر بھی باہر آ سکتے تھے، لیکن اس طرح پھاٹک کھلا ملتا اور کارروائی جلدی ٹریس ہو جاتی، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ جس قدر دیر سے یہ کارروائی سامنے آئے اتنا ہی ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ پھر واردات مکمل ہونے کے بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آسٹن اور انتھونی دونوں کے چہروں پر فتح مندی اور کامیابی کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ باس، اب یہاں سے نکلنے کی ہمیں فوری کارروائی کرنی ہوگی، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے انتھونی نے کہا۔ ہاں، لیکن جانے سے پہلے جبر آلٹ کو ہم نے خصوصی انعام بھی دینا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی مکمل ہوئی ہے، آسٹن نے کہا تو جبر آلٹ کے ستے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ شکریہ سر، آپ کی مہربانی ہوگی، جبر آلٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی مہربانی نہیں، یہ تمہارا حق ہے اور انعام اس قدر زیادہ ہوگا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، آسٹن نے کہا تو جبر آلٹ کا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ جبر آلٹ نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی تو آسٹن اور انتھونی نیچے اتر آئے۔ جبر آلٹ بھی نیچے اترا اور اس نے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ اور جبر آلٹ، تاکہ تمہیں خصوصی انعام دیا جائے، آسٹن نے جبر آلٹ سے کہا اور پھر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے انتھونی اور آخر میں جبر آلٹ چل رہا تھا۔ انتھونی کمرے میں پہنچ کر آسٹن نے انتھونی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں چیف کو فون کر لوں، تم جبر آلٹ کو بھاری انعام دے کر رخصت کر دو، آسٹن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس باس، آؤ جبر آلٹ، ادھر بڑے کمرے میں بیگ ہے، آؤ میرے ساتھ، انتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا تو جبر آلٹ نے آسٹن کو سلام کیا اور پھر مڑ کر انتھونی کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا تو آسٹن نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے اٹھ کر الماری میں موجود ایک بیگ کھولا۔ اس میں سے سرخ رنگ کا ایک کارڈ لیس فون نکال کر اس نے بیگ بند کر دیا اور اسے واپس الماری میں رکھ کر مڑا
اور واپس آ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون کو آن کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ سٹار۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف، میں آسٹن بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے۔ آسٹن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا ہوا؟ کوئی خاص رپورٹ؟ چیف نے چونک کر پوچھا۔ کامیابی چیف، میں کاسپر ریس کا فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اس وقت فارمولہ میری جیب میں ہے، آسٹن نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تفصیل سے رپورٹ دو، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ تو آسٹن نے پہاڑ پر لیبارٹری جانے اور وہاں ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانے کے بعد وہاں سے واپس آ کر انڈسٹریل اسٹیٹ لیبارٹری میں جا کر وہاں ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتا دی۔ جو مقامی آدمی تمہارے ساتھ ہے اس کا کیا ہوا؟ چیف نے کہا۔ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی لاش کٹل میں ڈال دی گئی ہے، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے اصل چہرے میں ہو یا میک اپ میں؟ چیف نے پوچھا۔ اصل چہرے میں چیف، لیکن مجھے آج تک کسی نے چیک نہیں کیا، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسی لیبارٹری میں خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں اور اب تک پاک ایشیا میں وہ چھال آ گیا ہوگا۔ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی یقیناً حرکت میں آ چکی ہوگی، اس لیے تم سب سے پہلے اپنا اور انتھونی کا میک اپ کرو۔ گو تم میک اپ میں ماہر ہو، لیکن پھر بھی انتہائی مہارت سے میک اپ کرنا، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ کے ماہر ہیں۔ معمولی سی بھی اگر ان کو کمی نظر آ گئی تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، چیف نے کہا۔ یس چیف، یہ کیمروں والی بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ تھینکس چیف، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور سنو، فارمولے کی مائکرو ٹیپ تم فوراً ہنگری کے سفارت خانہ میں سیکنڈ سیکرٹری رونالڈ کو پہنچا دو، وہ سفارتی بیگ کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں رونالڈ کو فون کر کے احکامات دے دیتا ہوں، لیکن تم انتہائی احتیاط سے کام لینا۔ میک اپ کر کے وہاں جانا اور وہ کار استعمال نہ کرنا جو تم نے لیبارٹری جاتے ہوئے استعمال کی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کار کے بارے میں اطلاعات ان تک پہنچ جائیں، چیف نے کہا۔ کار کی نمبر پلیٹ تبدیل شدہ ہے چیف، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو اس واردات کا علم بھی نہیں ہوا ہوگا، شاید 2-3 گھنٹوں بعد اس کا علم ہو، اسے فی الحال ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود میں محتاط رہوں گا، آسٹن نے کہا۔ ہر طرف سے محتاط رہنا اور ایئرپورٹ سے ہنگری کا ٹکٹ لینا، کاسٹریا کا نہیں، تم ہنگری کے سیاح ہو، کاسٹریا کے نہیں، سمجھ گئے؟ چیف نے کہا۔ یس چیف، آسٹن نے کہا۔ فارمولہ سفارت خانے پہنچا کر مجھے فون کرنا، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، آسٹن نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیے جانے کے بعد اس نے فون آف کیا اور اٹھ کر اسے الماری میں موجود بیگ میں رکھ دیا۔ اسی لمحے انتھونی اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا جبرالٹ کا؟ آسٹن نے چونک کر پوچھا۔ اسے خصوصی انعام دے دیا گیا ہے، اس کی لاش تیسرے کمرے میں پڑی ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ انتھونی نے کہا۔ چیف کا حکم ہے کہ ہم دونوں نے ہنگرین میک اپ کرنا ہے، ان کے کاغذات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور یہ فارمولہ ہنگری سفارت خانے پہنچانا ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے ہنگری روانہ ہو جائیں گے۔ آؤ پہلے میں تمہارا میک اپ کر دوں، آسٹن نے کہا تو انتھونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران دانش منظر کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، اس بار تو ان لوگوں کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ خاصے تیز تربیت یافتہ اور ہوشیار ایجنٹ ثابت ہو رہے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا آپ کنفرم ہے کہ یہ کارروائی آسٹن اور اس کے ساتھی نے کی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، وہاں خفیہ کیمرے بھی نصب تھے جنہوں نے فلمیں بنائی ہیں، سرداور نے وہ فلمیں مجھے فلیٹ پر بھجوا دی ہیں۔ ان فلموں میں آسٹن اور اس کے ساتھی دونوں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود آج کارروائی کو 2 روز گزر گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہر طرف مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ میں نے سر سلطان سے کہہ کر تمام کوریئر سروسز پر بھی پابندی شروع کروا دی ہے کہ کسی مائکرو فلم کو کسی صورت ہمارے آدمی سے چیک کرائے بغیر بھی بھجوا نہیں سکتے۔ وہاں سے بھی ابھی کوئی مثبت رپورٹ نہیں ملی، عمران نے کہا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ ڈائری دو، اب مجھے وارنر سے اطلاع منگوانا پڑے گی کہ آسٹن واپس پہنچ گیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ کیا آپ اس جیگر اسمتھ سے بات کریں گے؟ بلیک زیرو نے میز کے دراز کھول کر سرخ جلد والی ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔
نہیں، اس نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ وہ بے حد محتاط آدمی ہے، اس نے تو ایجنسی کا نام تک نہیں بتایا۔ البتہ وانا میں ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے، اس کا سربراہ ہارڈی ہمارے ساتھ بین الاقوامی مشنز پر کام کرتا رہا ہے۔ اسے معقول معاوضہ دیا جائے تو وہ سب کچھ آسانی سے بتا سکتا ہے۔ عمران نے ڈائری لے کر اسے کھولتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران کچھ دیر ڈائری دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری رکھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ چونکہ پہلے وانا میں جیگر سمتھ کو فون کر چکا تھا، اسے کاسٹرا اور وانا دونوں کے برابر رابطہ نمبر یاد تھے۔ اسے دوبارہ اسے انکوائری سے معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ یورپین تھا۔ پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، ہارڈی سے بات کرائی جائے۔ عمران نے کہا۔ پاک ایشیا سے یہ کہاں ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ایشیا کا ایک ملک ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یس، ہارڈی بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن فرام پاک ایشیا بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنا مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ تم، ارے اتنے عرصے بعد کیسے یاد آ گیا تمہیں ہارڈی؟ ہارڈی نے یکلگ بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ہارڈ کو نرم کرنے میں عرصہ تو بہرحال لگ ہی جاتا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہارڈی بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ تمہاری یہی باتیں مجھے تو یاد رہتی ہیں، آج اتنے عرصے بعد کیسے فون کر لیا تم نے؟ ہارڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری مالی پوزیشن معلوم کرنا تھی۔ پہلے تو تمہاری مالی حالت وگرگو تھی، اب کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا۔ ارے کیوں؟ وجہ؟ ہارڈی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ آج کل میری حالت نہ صرف دگرگو ہے بلکہ ناگفتہ با ہے۔ مفلسی اور کلاشی کا دورہ ہے اور مجھے تم سے چند معلومات لینی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے پوچھ لوں۔ اگر تو تم بھی میری طرح ہو تو پھر تو مفت میں کام نہ کر سکو گے، اور اگر تمہاری مالی حالت بہت اچھی ہے تو پھر نہ صرف مفت میں معلومات مہیا کر دو گے بلکہ کچھ قرضہ بھی دے دو گے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ہارڈی بے اختیار کہکا مار کر مسلسل ہنسنے لگ گیا۔ تم واقعی نہیں بدلے، اتنے طویل عرصے کے بعد بھی تمہاری باتیں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ تم میری مالی حالت کی فکر نہ کرو، اپنا کام بتاؤ، ہارڈی نے کہا۔ ارے نہیں، کچھ نہ کچھ معاوضہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اب میں بھکاری تو نہیں ہوں کہ صرف دعا پر ہی ٹال دوں، عمران نے پینترا بدلتے ہوئے کہا اور ہارڈی ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ اچھا، جو تمہارا جی چاہے معاوضہ دے دینا۔ اب تو خوش ہو، ہارڈی نے کہا۔ معاوضے کے ساتھ قرضہ کتنا دینا پڑے گا؟ عمران نے کہا۔ قرضہ؟ میں نے کب تم سے قرضہ مانگا ہے؟ ہارڈی نے اس بار مصنوعی طور پر غصیلے لہجے میں کہا۔ میری قرضے والی بات تو تم گول کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خود قرضے کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ مجھے کوئی قرضہ نہیں چاہیے، سنا تم نے؟ اب آئندہ ایسی بات مت کرنا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم پرنس ہو، تم سے قرضے کی بات کرنا تمہیں تھپڑ مارنے کے مترادف ہے، ہارڈی نے کہا۔ ارے پھر 2-4 تھپڑ تو مار ہی دو، وہ سیانے کہتے ہیں کہ 2 تھپڑوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور لاتے مکے مارنے کوئی آتا نہیں، عمران نے کہا تو ہارڈی ایک بار بھی کہکا مار کر ہنس پڑا۔ اب بتا دو کہ کس ٹائپ کی معلومات چاہیے تمہیں، ہارڈی نے کہا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ملک میں فون سروس بے حد مہنگی ہے، میں سمجھا تھا کہ تم مجھے فون کر رہے ہو، عمران نے کہا تو ہارڈی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ تم فون کال کے لیے ہی قرضہ مانگ رہے تھے، ہارڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔ فون تو کٹوا دوں گا لیکن قرضہ واپس کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال تمہارے ملک میں ایک سرکاری ایجنسی ہے جس میں ایک ایجنٹ کام کرتا ہے جس کا نام آسٹن ہے، اس بارے میں معلومات چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ آسٹن؟ ہاں، وہ ریڈ سٹار کا سپر ایجنٹ ہے، لیکن ریڈ سٹار ایجنسی تو صرف سائنسی لیبارٹریوں کے خلاف کام کرتی ہے، اور وہ بھی یورپ میں، پاک ایشیا میں وہ کہاں سے پہنچ گئے؟ ہارڈی نے کہا۔ آسٹن نے پاک ایشیا میں ایک مشن مکمل کیا ہے، پوری لیبارٹری کو تباہ کر کے اور 4 بڑے اور اہم سائنسدانوں کو ہلاک کر کے وہ فارمولہ لے اڑا ہے۔ یہ بات آج سے 2 روز پہلے کی ہے، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ واپس وانا پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہنچ چکا ہے تو پھر فارمولہ کہاں ہے؟ ان معلومات کے لیے معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوری عمران، آسٹن انتہائی شفاق فطرت آدمی ہے، اس لیے میں اس کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اور میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں، ہارڈی نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم اس کے خلاف میری مدد کرو اور میری وجہ سے اسے لڑتے رہو؟
میں نے تو صرف اتنا معلوم چاہتا ہوں کرنا کہ یہ آسٹن وانا پہنچ چکا ہے یا نہیں، اور اگر پہنچ چکا ہے تو فارمولہ کہاں ہے، میں یہی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، یہ معلومات تمہیں دی جا سکتی ہیں، اور تمہارے جیسے پرنس کے لیے معاوضہ صرف $50,000۔ ہارڈی نے کہا، ٹھیک ہے، دونوں سوالات کے جوابات مجھے چاہیے، اپنا بینک اکاؤنٹ بتا دو۔ عمران نے کہا تو ہارڈی نے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دی، جو سامنے بیٹھے بلیک زیرو نے نوٹ کر لی۔ رقم پہنچ جائے گی، بے فکر رہو۔ اب کتنی دیر بعد فون کروں؟ عمران نے کہا، صرف 2 گھنٹے دے دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہارڈی نے کہا، اوکے، میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، اور ہاں، اپنی فون سیکرٹری کو سمجھا دینا وہ پاکیشا کے بارے میں دوبارہ پوچھنا شروع کر دے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے $50,000 بھجوا دینا، انتہائی قیمتی معلومات مل جائیں گی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، جبکہ عمران اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ ریڈ سٹار کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لائبریری میں پوری دنیا کی ایجنسیوں اور بڑی مجرم تنظیموں کے بارے میں کوائف اکٹھے کر رکھے تھے، اور اسے یاد تھا کہ ریڈ سٹار کے بارے میں معلومات لائبریری میں موجود ہے۔ چاچا اس نے لائبریری میں بیٹھ کر کمپیوٹر آن کیا، اور پھر کافی دیر تک وہ ریڈ سٹار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر اس نے کمپیوٹر آف کیا اور اٹھ کر واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ آپ بیٹھیں، میں چائے لے آتا ہوں، بلیک زیرو نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ واہ، نیکی اور پوچھ پوچھ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو نے چائے کی بھاپ نکالتی ہوئی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی، اور دوسری پیالی اٹھا کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا معلوم ہوا ہے کہ ریڈ سٹار کے بارے میں؟ بلیک زیرو نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا کہ وہ کاسٹرا کی سرکاری ایجنسی ہے، بنیادی طور پر سائنس لیبارٹری پر کام کرتی ہے، خاصی فعال ایجنسی ہے۔ اس کی موجودہ چیف کا نام رابرٹ ہے، جو پہلے بین الاقوامی سیکرٹ ایجنسیوں میں انتہائی فعال ایجنٹ رہا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہوا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں، فارمولہ ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی خاص لیبارٹری میں ہی بھیجا جائے گا۔ ہمیں پہلے فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے، عمران نے بھی چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، اس فارمولے کی کاپیاں تو کر لی گئی ہوں گی۔ پھر عمران زیرو نے کہا، میری سرداور سے اس بارے میں بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع لیبارٹری میں کاسپر ریز کو کنٹرول کرنے پر کام ہو رہا تھا، جبکہ پہاڑپور والی لیبارٹری میں کاسپر نامی دھات پر کام ہوتا رہا ہے، اور یہ ریز کاسپر دھات سے حاصل کی گئی ہیں۔ کاسپر نام بھی جہاں کا مقامی نام ہے، بلکہ اس جگہ کا مقامی نام ہے جہاں سے یہ دھات ملی ہے۔ کاسپر دھات پر ہونے والے کام کے بغیر کاسپر ریز فارمولہ کسی طرح کام ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ کاسپر دھات کے بغیر یہ ریز موجود میں ہی نہیں آ سکتی، اور جو فارمولہ انڈسٹریل اسٹیٹ والی لیبارٹری سے اڑایا گیا ہے وہ صرف ریز کا فارمولہ ہے۔ اس میں یہ ریسرچ شامل نہیں ہے کہ کاسپر دھات میں سے کاسپر ریز کس طرح نکالی جاتی ہیں، یہ صرف کاسپر ریز کو کنٹرول کرنے کا فارمولہ ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم فارمولہ ہے، جبکہ کاسپر دھات والا فارمولہ سرد آور کی تحویل میں ہے۔ اسے جب دونوں ملیں گے تو کاسپر ریز فارمولہ مکمل ہوگا، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے سائنسدانوں کو جب یہ فارمولہ ملے گا تو وہ ادھورا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ ریس کام میں ہمارے سائنسدانوں نے بہت محنت کی ہے، اور اس پر حکومت نے بے پناہ خراجات کیے ہیں، اسے ہمیں ہر صورت میں یہ فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ فارمولہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ تو قیامت برپا کر دینے والا اور عوام کو قتل کرنے والا فارمولہ ہے، ایسے فارمولوں پر تو کام نہ ہی ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس فارمولے کی سب سے بڑی اہم اوزون کی پھٹی ہوئی سطح کو دوبارہ جوڑ دینا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں سائنسی ترقی کا سب سے خطرناک اثر اوزون پر پڑ رہا ہے۔ مختلف گیسیں اوزون کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں، اور سائنسدان اب اس ترقی کو واپس تو نہیں لے جا سکتے، اور جو ایجادات ہو چکی ہیں انہیں ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی عوام کو ان سہولتوں سے روکا جا سکتا ہے جنہیں وہ سائنسی ترقی کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ویسے ہی دنیا تباہ ہو جائے گی، جبکہ کاسپر ریز سے پھٹی ہوئی اوزون کی تہہ کو جوڑا جا سکتا ہے اور دنیا کو اس تباہی سے بچایا جا سکتا ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب وہ چاہے جتنی بھی کاپیاں کر لیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔
تو عمران نے گھڑی دیکھ کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رائل کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا سے علی عمران MSc۔ عمران اپنا تعارف کرا ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے ہولڈ کریں کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ لوگ تعارف سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ ہیلو، ہارڈی بول رہا ہوں۔ چند لمحے بعد ہارڈی کی آواز سنائی دی۔ تمہاری فون سیکریٹری نے تو میرا پورا تعارف بھی سننا پسند نہیں کیا۔ اگر تم سنو تو میں تعارف کرواؤں، ورنہ پھر علی عمران پر ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے ہارڈی بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا تعارف تو سب کی زبانی یاد ہو گیا ہے، بہرحال تمہارا کام ہو گیا ہے، اور ہاں، معاوضہ بھی پہنچ گیا ہے جس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ آسٹن اپنے ساتھی انتھونی کے ساتھ واپس وانا پہنچ گیا ہے۔ وہ پاک ایشیا سے ہانگری اور ہانگری سے وانا پہنچے ہیں، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور دوسرا کام فارمولے والا؟ عمران نے کہا۔ اس بارے میں ابھی کوئی رپورٹ نہیں مل سکی۔ یہاں فارمولہ وزارت سائنس کو بھجوا دیا جاتا ہے، جہاں سائنسدانوں کا ایک بورڈ اس کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر جس لیبارٹری میں اسے بھجوانا ہوتا ہے، وزارت سائنس یہ فارمولہ اس لیبارٹری میں بھجوا دیتی ہے، اور یہ کام ریڈ سٹار کے ذریعے نہیں ہوتا۔ کوئی ریڈ سٹار فارمولہ وزارت سائنس کو بھجوانے کے لیے اس سے فارغ ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی تعلق اسی فارمولے سے نہیں رہتا، اس لیے ابھی تو فارمولہ وزارت سائنس کو بھجوا دیا گیا ہوگا۔ اب یہ کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ کچھ دنوں بعد ہی ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس بورڈ کا چیئرمین کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بورڈ کی میٹنگ کبھی کبھار ہوتی ہے اور اس کا مستقل چیئرمین کوئی نہیں ہوتا۔ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو اسی وقت سب مل کر کسی کو بھی چیئرمین بنا لیتے ہیں، ساتھ ہی آسٹریا کے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، ہارڈی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسیٹو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ جولیا کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ جن لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ واپس وانا پہنچ چکے ہیں، اس سے اب انہیں ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی تیار ہونے کا حکم دے دو۔ عمران تمہیں بریف کرے گا۔ تم لوگوں نے عمران کی سربراہی میں وانا مشن پر جانا ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کب جانا ہے چیف؟ جولیا نے کہا۔ اس کا فیصلہ بھی عمران ہی کرے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فون لینڈ کے سرکاری ایجنسی بیو ایجنسی کا چیف آرتھر اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ایک لمحے کے لیے فون کی طرف دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ گھنٹی اسی فون کی بجی ہے، اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا سے ریمنڈ کی کال ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ریمنڈ کی؟ اور جلدی بات کراؤ، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو ہیلو چیف، میں ریمنڈ بول رہا ہوں پاک ایشیا سے۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ جیمز نے کال کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں کی ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، جیمز اور اس کے ساتھیوں آئزک اور رابرٹ تینوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چیف کے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے جو اطلاع مل گئی ہے اس لیے میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر سفارت خانے کے ذریعے لاشیں حاصل کی۔ اس وقت لاشیں سفارت خانے میں موجود ہیں۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ ان لاشوں کو فون لینڈ بھجوا دیا جائے یا یہاں پاک ایشیا میں ہی دفن کر دیا جائے، ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ جیمز، آئزک اور رابرٹ سپر ایجنٹ تھے، وہ تینوں کیسے اکٹھے مارے گئے؟ ان کو مارا کس نے ہے؟ یہ بتاؤ۔ جہاں تک لاشوں کا تعلق ہے، ان تینوں کو یہاں کوئی وارث موجود نہیں ہے، یہ تینوں اکیلے ہی رہتے ہیں، اس سے یہاں لاشیں لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہیں دفن کرا دو۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ تفصیل بتاؤ، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق ان کی لاشیں پاک ایشیا کے ایک پہاڑی علاقے پہاڑ پور کی ایک پہاڑی کے نیچے موجود کلوز لیبارٹری میں ملی ہیں۔ ان تینوں کو رسیوں سے باندھ کر بے ہوشی کے دوران ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کی لاشوں کے ساتھ وہاں کے چوکیدار کی لاش بھی ملی ہے۔ وزارت سائنس کے چند بڑے افسران نے بتایا ہے کہ یہ لیبارٹری کلوز تھی، لیکن وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے جن سے معلومات ملی ہیں
کہ 3 آدمیوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ میں نے بھاری رقومات دے کر معلومات حاصل کی ہیں اور مجھے تصاویر کی جو کاپیاں ملی ہیں ان کے مطابق آسٹریلیا کا سپر ایجنٹ آسٹن اپنے ساتھی انتھونی اور ایک مقامی آدمی کے ساتھ اس کلوز لیبارٹری میں داخل ہوا اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جیمز اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں وہاں سے ملی ہیں۔ ریمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ جیمز اور اس کے ساتھیوں کو آسٹن نے ہلاک کیا ہے؟ چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بات فلموں سے معلوم ہوئی ہے۔ ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسٹن اب کہاں ہے؟ چیف نے پوچھا۔ آسٹن کے بارے میں اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق آسٹن پاک ایشیا سے ہانگری اور پھر ہانگری سے وانا پہنچ گیا ہے، اور جہاں وزارت سائنس کے افراد سے رپورٹیں ملی ہیں کہ آسٹن نے پہاڑ پور کی کلوز لیبارٹری سے نکل کر دارالحکومت کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک فیکٹری کے نیچے بنی ہوئی خفیہ لیبارٹری پر ریڈ کیا اور وہاں موجود سائنسدانوں اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے فارمولا لے اڑا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ علی عمران بھی اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے۔ ریمنڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، عمران کے بارے میں تمہیں اطلاعات کہاں سے ملی ہیں؟ چیف نے حیران ہو کر پوچھا۔ پاک ایشیا کے بڑے سائنسدان سرداور اور عمران نے خصوصی طور پر پوچھا ہے کہ فارمولا واپس لایا جائے یا ان کی کوئی کاپی یہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں فارمولا واپس چاہیے، اس کی کاپیاں کیوں نہ کر لی جائیں، اور عمران نے وعدہ کر لیا۔ ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے اسی طور پر معلومات حاصل کرتے رہو، اور عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس جب بھی فارمولے کے پیچھے وانا کا رخ کریں تو تم نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ چیف نے کہا، تو کیا آپ فارمولا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ریمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کرتے رہنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسٹن سے جیمز اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا بھرپور انتقام لے سکیں، اور فارمولا بھی کاسٹرا کے بجائے فون لینڈ میں لایا جائے، اور یہ کام ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے پہلے کرنا ہے، ورنہ وہ تو آندھی اور طوفان کی طرح کام کرتے ہیں۔ فارمولا ان کے ہاتھ لگ گیا تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، چیف نے کہا۔ یس چیف، میں خود نگرانی کروں گا، ریمنڈ نے کہا تو چیف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مرجینا سے بات کراؤ جہاں بھی وہ ہو، چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، مرجینا اس کام کے لیے ٹھیک رہے گی، چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے کہا۔ مرجینا لائن پر ہے سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، چیف بول رہا ہوں، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، مرجینا بول رہی ہوں، آپ نے یاد فرمایا ہے؟ ایک مترتم آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کیا تم یہاں موجود ہو یا شہر سے باہر ہو؟ چیف نے کہا۔ اپنے فلیٹ میں ہوں چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فوراً میرے آفس پہنچو، جیمز اور اس کے ساتھیوں کو پاک ایشیا میں ہلاک کر دیا گیا ہے، ہم نے فوری طور پر ان کا انتقام لینا ہے، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ ویری بیڈ نیوز چیف، میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے مرجینا نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے سنہرے بال اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ خاصے متناسب جسم کی مالک تھی۔ اس نے چیف کو سلام کیا تو جو اسے دیکھ رہا تھا جسے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو دیکھ رہا ہو۔ بیٹھو مرجینا، چیف نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ جیمز تو بے حد ہوشیار ایجنٹ تھا، وہ کیسے ہلاک ہو گیا؟ مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، مرجینا نے کرسی پر بیٹھتے ہی تیز تیز لہجے میں کہا تو چیف نے اسے ریمنڈ سے ہونے والی بات چیت سنا دی۔ چیف، اس کا مطلب ہے کہ آسٹن نے نہ صرف بلیو ایجنسی کو شکست دی بلکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور پاک ایشیا کی ملٹری انٹیلیجنس سب کو شکست دے کر فارمولا حاصل کر لیا ہے، مرجینا نے کہا۔ ہاں، بظاہر یہی لگتا ہے۔ جہاں تک جیمز اور اس کے ساتھیوں کی موت کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ جیمز اور اس کے ساتھی کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مارے گئے ہیں، اور وہ چونکہ بلیو ایجنسی کے سپر ایجنٹ تھے اس لیے ان کی موت کا انتقام لینا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کاسٹر سے یہ فارمولا بھی حاصل کرنا ہے۔ کاسپریز فارمولا فون لینڈ کی ملکیت ہونا چاہیے، ورنہ کاسٹر نے سب سے پہلے فون لینڈ پر ہی تباہی نازل کرنی ہے۔
چیف آرتھر نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن چیف، جیمز اور آسٹن دونوں ایجنٹ ہیں اور ایجنٹ مشنز کے دوران ایک دوسرے کے ہاتھوں مرتے ہی رہتے ہیں، پھر انتقام کیسا؟ مرجینا نے کہا تو چیف آرتھر کے چہرے پر ہلکے سے غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے دھوکے سے جیمز اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ میں اس کی فطرت جانتا ہوں، اس لیے انتقام لینا چاہتا ہوں تاکہ کل کو بلو ایجنسی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سب ذہنی طور پر خوفزدہ رہیں۔ اور ہاں، ہم نے فوری طور پر فارمولا کاسٹر سے حاصل کرنا ہے، ورنہ عمران اور پاک ایشیا سروس وانا پہنچ گئے تو پھر فارمولا واپس لے جائیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے، چیف نے کہا۔ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اپنے ملک میں تو فارمولے کا تحفظ نہیں کر سکے، اب کہاں سے واپس حاصل کر لیں گے؟ مرجینا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی کام کرتے ہیں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مرجینا نے کہا۔ آسٹن سے انتقام لینے اور فارمولا واپس حاصل کرنے کے مشن کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجھے جلد از جلد مشن کی تکمیل چاہیے، چیف نے کہا۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ کام ہیں چیف، ان میں سے ایک کام مجھے دے دیں اور دوسرا کسی اور کو، تاکہ دونوں کام تیز رفتاری سے ہو سکیں، مرجینا نے کہا۔ تم فارمولا حاصل کرو، یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس فارمولے کے پیچھے عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت کام شروع کر سکتے ہیں۔ آسٹن سے انتقام بعد میں لے لیا جائے گا، چیف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس چیف، آپ کا یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے۔ آپ ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے، مرجینا نے کہا۔ ہاں، کیسے معلوم کرو گی؟ چیف نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وانا کی وزارت سائنس کے کسی باخبر آفیسر سے معلومات حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ وہاں سائنسدانوں کا بورڈ اس بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے تو بورڈ کی تمام کارروائی خفیہ ہوتی ہے، لیکن بورڈ کے ممبران کی معاونت وزارت کے اعلیٰ افسران کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی افسر سے معلوم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کے سامنے ہی معلومات حاصل کر لوں تاکہ ہم فوری طور پر براہ راست مشن پر کام کر سکیں، مرجینا نے کہا۔ کیا تم فون پر یہ اہم معلومات لے لو گی؟ چیف نے کہا تو مرجینا بے اختیار پھنس پڑی۔ آپ مجھے بجلی کا لقب ایسے تو نہیں دیتے، مرجینا نے ہنستے ہوئے کہا تو چیف آرتھر بے اختیار ہنس پڑا۔ مرجینا نے کرسی سے اٹھ کر چیف کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ کر سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھایا۔ اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود سفید بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر رابطہ ہو گیا۔ یس، وزارت سائنس سیکریٹریٹ۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں فون لینڈ سے مرجینا بول رہی ہوں، مسٹر شراٹ سے بات کرنی ہے، مرجینا نے کہا۔ ہولڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، شراٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مرجینا بول رہی ہوں فون لینڈ سے، مرجینا نے قدرے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ او مرجینا، تم نے فون کیا؟ ویری گڈ، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، شراٹ نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ میں آج کاسٹریا آنے کا پروگرام بنا رہی تھی، لیکن تمہارے بغیر وہاں رہنا فضول ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دفتر سے چھٹی لے لو اور تاکہ ہم گھومیں پھریں اور ایک ہفتہ کسی اچھے سے ہوٹل میں اکٹھے گزاریں، اور وہاں تمہیں $1,00,000 بھی مل جائیں گے، مرجینا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ تم یقیناً مذاق کر رہی ہو، شراٹ نے کہا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور وہ بڑا آسان سا کام ہے۔ تم فون پر بھی یہ کام کر سکتے ہو، اور پھر جیسے میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، مرجینا نے کہا۔ کیا کام ہے؟ کھل کر بات کرو، شراٹ نے کہا۔ کاسپر ریس کا فارمولا سائنسدانوں کے بورڈ نے کس لیبارٹری میں بھجوایا ہے، بس تمہیں اتنا ہی بتانا ہے اور بس، مرجینا نے کہا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہی ہو؟ شراٹ کے لہجے میں ایسا تاثر تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، میں نے وانا آ کر ایک ہفتے میں اس بارے معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے مجھے $1,00,000 کسی کو دینے کا اختیار ہے۔ اب تم فون پر بتا دو گی مجھے یہ سب کچھ تو ایک ہفتہ دوسروں کے ساتھ کام کرنے کی بجائے تمہارے ساتھ گزاروں گی، اور $1,00,000 بھی تمہیں مل جائیں گے۔ اب سمجھ میں آئی میری بات؟ مرجینا نے کہا۔ ہاں، اب سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا تم وعدہ پورا کرو گی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا میں نے پہلے کبھی کسی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ مرجینا نے کہا۔ تم اپنا نمبر دو، میں کسی محفوظ فون پر تم سے بات کرتا ہوں، شراٹ نے کہا۔ تمہارے فون سیٹ کے نیچے سفید رنگ کا بٹن تو ہے، مرجینا نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ تو ڈائریکٹ کرنے کے لیے ہے، شراٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے پریس کر دو، فون ڈائریکٹ ہو کر محفوظ ہو جائے گا۔ بالکل محفوظ، مرجینا نے کہا۔ اوکے، 1 منٹ ہولڈ کرو، شراٹ نے کہا۔ ہیلو، چند لمحے بعد شراٹ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اب بتاؤ۔ اب فون محفوظ ہے، مرجینا نے کہا۔
لیکن کیا تم واقعی $1,00,000 دوگی اور ایک ہفتے میں ساتھ رہو گی؟ شور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی مرجینا کی بات پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ میں تمہیں ہیلپ دیتی ہوں، مرجینا نے کہا۔ اوکے تو سنو، کاسپر ریس کا فارمولا جو پاک ایشیا سے لایا گیا تھا، اسے بورڈ نے ریڈ لیبارٹری گار کو بھجوایا ہے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا بھی حرکت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لیبارٹری میں بھجوایا جائے جہاں اس پر کام بھی ہو سکے اور یہ محفوظ بھی رہے۔ یہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، ورنہ بورڈ ممبران نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ شراڈ نے کہا، بے فکر رہو، میں 2 روز کے اندر پہنچ رہی ہوں، تم بھی آفس سے چھٹی لے لو۔ مرجینا نے کہا، میری چھٹی ڈیو ہے، جیسے ہی تم آؤ گے تو میں فوراً چھٹی اپلائی کر دوں گا اور مجھے فوراً مل جائے گی۔ رقم ساتھ لیتی آنا، اس کی بے حد ضرورت ہے مجھے۔ شراڈ نے کہا، تم فکر مت کرو، وعدہ ضرور وفا ہوگا۔ گڈ بائے، مرجینا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ شراڈ درست کہہ رہا ہوگا؟ چیف نے کہا، 100% درست۔ مجھے معلوم ہے کہ گارکو کے انتہائی خطرناک پہاڑی علاقے میں ایک بڑی لیبارٹری کاسٹر نے بنائی ہوئی ہے۔ اسے ریڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ لیبارٹری زیر زمین ہے اور ایئر فورس کا باقاعدہ اسپاٹ بنا ہوا ہے۔ مرجینا نے کہا، تو پھر یہاں سے فارمولا حاصل کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ چیف نے کہا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی چیف، حسن اور دولت کا جادو ہر جگہ چل جاتا ہے۔ مرجینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو چیف بے اختیار ہنس پڑا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے معروف سڑک پر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ کاسٹر کے دارالحکومت وانا کی ایک سڑک تھی جو وانا سے شمال کی طرف نسبتاً چھوٹے لیکن صنعتی شہر ساکس کے سے گزرتی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آسٹن اور سائیڈ سیٹ پر اس کا اسسٹنٹ انتھونی موجود تھا۔ باس، آپ کا بیٹھے بیٹھے ساکس جانے کا پروگرام کیوں بن گیا ہے؟ یقیناً کوئی خاص اطلاع ملی ہے آپ کو، انتھونی نے کہا تو آسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، ورنہ مجھے ساکس جانے کا شوق تو نہیں ہے اور نہ ہی میرے لیے وہاں کوئی کشش ہے، آسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خبر ہے باس؟ انتھونی نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ وہاں ایک کلب ہے جس کا نام ریڈ لائن کلب ہے۔ اس کے جنرل مینیجر اور مالک راثر کو پاک ایشیا سے عمران کا فون آیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ عمران کو یہ معلوم کر کے بتائے کہ پاک ایشیا سے لایا جانے والا فارمولا کس لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے، اور راثر نے وعدہ کر لیا ہے۔ آسٹن نے کہا، آپ تک یہ اطلاع کیسے پہنچ گئی؟ اور فارمولا تو سائنس بورڈ نے بھجوا دیا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک کلب کے مینیجر کو، انتھونی نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سائنس بورڈ کا ممبر ڈاکٹر جیمسن راثر کا کزن ہے اور دونوں کا دوستانہ ہے۔ ڈاکٹر جیمسن یہاں اکثر کلب میں آتا جاتا رہتا ہے اور عورتیں بھی جب دارالحکومت جائے تو ڈاکٹر جیمسن کے پاس ہی ٹھہرتا ہے، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو عمران کی کال کا کیسے علم ہو گیا، اور عمران کو کیسے علم ہو گیا کہ راثر اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے؟ انتھونی نے اور بھی زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا تو آسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے اس بات کا علم اس لیے ہو گیا کہ میں نے بورڈ میں شامل تمام سائنسدانوں کے بارے میں تحقیقات کرائی تھی، اور جہاں اس ٹائپ کے کلبوں کا ذکر آیا تو وہاں میں نے نگرانی سخت کر دی اور فون ٹیپ کیے جانے لگ گئے۔ پھر یہ فون پاک ایشیا سے براہ راست کیا گیا تو اس کی ٹیپ مجھے بھجوائے گی۔ اس طرح یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی، اور جہاں تک عمران کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس ایسے لنکس موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ ہر بات معلوم کر لیتا ہے، جو بظاہر ہر لحاظ سے ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے۔ اس نے کوئی نہ کوئی لنک استعمال کیا ہوگا، آسٹن نے جواب دیا۔ اس کا یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں، انتھونی نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے، کیونکہ ان کا اہم فارمولا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور ان کے بڑے بڑے سائنسدان بھی مارے گئے ہیں۔ اب انہوں نے کام تو کرنا ہے، آسٹن نے جواب دیا۔ لیکن عمران کو کیسے یہ علم ہوا کہ یہ فارمولا ہم نے اڑایا ہے اور ہمارا تعلق کاسٹریا سے ہے، اور اس نے یہاں کاسٹریا فون کیا ہے، انتھونی نے کہا۔ ہوگا کوئی نہ کوئی لنک، جب سامنے آئے گا تو پوچھ لیں گے، آسٹن نے لاپرواہی سے جواب دیا تو آنتن اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ساکس چھوٹا سا شہر تھا، لیکن اس کے گرد و نواح میں انڈسٹریل ایریا بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس سے شہر میں داخل ہونے سے پہلے انہیں کافی طویل سفر انڈسٹریل ایریا میں کرنا پڑا۔ ریڈ لائن کلب خاصا جدید انداز کا کلب تھا، لیکن اس وقت وہاں رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ پارکنگ تقریباً خالی تھی۔ آسٹن نے کار پارک کی اور پھر نیچے اتر کر انتھونی کے ساتھ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں بڑے سے کاؤنٹر پر موجود تھے۔ میرا نام آسٹن ہے اور ہمیں جنرل مینیجر راثر سے ملنا ہے، آسٹن نے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے کہا۔ کیا آپ نے وقت لیا ہوا ہے؟ نوجوان نے کہا۔
میرا تعلق ایک ایجنسی سے ہے، اس لیے مجھے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مینیجر صاحب ملنے سے انکار کر دیں تو پھر انہیں ہیڈ کوارٹر بلوایا جائے گا۔ آسٹن نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے سر، میں بات کرتا ہوں، نوجوان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے 2 بٹن پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے وکی بول رہا ہوں، 2 صاحبان تشریف لائے ہیں، ان کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے اور وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، نوجوان نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یس سر، آپ 4تھی منزل پر ان کے آفس میں جا سکتے ہیں، یہاں سائٹ پر لفٹ موجود ہے سر، نوجوان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، آسٹن نے کہا اور مڑ کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ انتھونی اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جنرل مینیجر کے شاندار آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ جنرل مینیجر لمبے قد اور قدرے بھاری جسم کا مالک تھا۔ اس نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ میرا نام آسٹن ہے اور یہ میرا ساتھی ہے انتھونی۔ ہمارا تعلق ایک سرکاری ایجنسی سے ہے جس کا نام لینا جرم ہے، آسٹن نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، تشریف رکھیے اور فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آرتھر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایشیائی ملک پاک ایشیا سے ایک صاحب عمران نے آپ کو فون کال کی اور آپ سے کہا کہ آپ معلومات حاصل کر کے اسے بتائیں کہ پاک ایشیا سے لایا جانے والا فارمولہ یہاں کاسٹیا میں کس لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے، اور آپ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس فون کال کی ٹیپ موجود ہے، آسٹن نے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس مکمل ٹیپ ہے تو آپ نے یقیناً میری بات بھی سنی ہوگی کہ میرا ایسے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میرا اس معاملے میں کچھ بتانے والے سے کوئی تعلق ہے، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا تھا، لیکن اس عمران نے آپ سے کہا کہ سائنسدان چیمسن جو بورڈ کے ممبر ہیں وہ آپ کے کزن ہے، اور آپ نے اقرار کیا ہے، آسٹن نے کہا۔ ہاں، وہ واقعی میرے کزن ہیں، میرے کلب بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان سے ان کی جاب کے بارے میں بات نہیں کی اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر جیمسن تو کسی صورت بھی اس معاملے میں بات نہیں کرتے، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ الفاظ کہہ کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن عمران بہرحال آپ سے یہاں آ کر ملے گا۔ آپ نے اس کے فون آنے پر یا یہاں آ کر ملنے کے بارے میں اطلاع دینی ہے۔ اگر آپ نے اطلاع نہ دی تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ عمران سے مل کر ملک سے غداری کر رہے ہیں، اور اس کا انجام آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آسٹن نے کہا۔ میں کس کو کہاں اطلاع دوں؟ آرتھر نے کہا۔ یہ کارڈ رکھ لیں، یہ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک آدمی کا کارڈ ہے، آپ اسے فون کر کے بتا دیں گے، اسے آپ کے بارے میں بتا دیا جائے گا اور پھر اطلاع ہم تک پہنچ جائے گی، لیکن عمران کو آپ نے اشارتاً بھی نہیں بتانا کہ آپ سے ہماری اس بارے میں بات ہو چکی ہے، آسٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو انتھونی بھی اٹھا اور آرتھر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، خیال رکھنا، گڈ بائے، آسٹن نے کہا اور مڑ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک بار بھی سڑک پر تھی، لیکن آسٹن واپس وانا جانے کے بجائے شہر کے مغربی حصے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی تو سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا انتھونی چونک پڑا۔ اس کالونی میں کون رہتا ہے باس؟ انتھونی نے پوچھا۔ ابھی سامنے آ جائے گا، آسٹن نے مختصر سا جواب دیا تو انتھونی ہونٹ بھینچ کر خاموش رہ گیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک جدید انداز کی بنی ہوئی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے آسٹن نے کار روک دی اور جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اس پر چند بٹن پریس کیے اور پھر اس نے فون آف کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑا سا پھاٹک مکان کے انداز میں کھلتا چلا گیا تو آسٹن نے کار آگے کر کے بڑھا دی اور پھر ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ میں روک دی۔ وہاں پہلے بھی ایک کار موجود تھی۔ ان کے عقب میں پھاٹک مکان کے انداز میں خود بخود بند ہو گیا تھا۔ یہ بھی باس کا ایک اڈا ہے اور یہاں باس موجود ہے۔ کار سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے آسٹن نے کہا تو انتھونی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمارت میں داخل ہو کر درمیانی راہداری سے گزر کر ایک بند دروازے پر پہنچ کر وہ دونوں رکے۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھلا تو آسٹن اور اس کے پیچھے انتھونی بھی کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا، البتہ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ بیٹھو، آسٹن نے انتھونی سے کہا اور خود بھی آفس ٹیبل کی سائڈ پر موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ انتھونی بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد سائڈ پر موجود دروازہ کھلا اور ریڈ سٹار ایجنسی کا چیف اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے سفید بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی آسٹن اور انتھونی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، باس نے کہا اور خود بھی اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آسٹن اور انتھونی بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ رپورٹ آرتھر کے بارے میں باس نے آسٹن سے پوچھا تو آسٹن نے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اس پر نگاہ رکھیں گے،
لیکن اصل مسئلہ عمران کا نہیں ہے، بلکہ مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ جیمز اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، اور بلو ایجنسی نے اپنے خاص ایجنٹ مرجینا کو مشن دیا ہے کہ وہ فارمولہ حاصل کرے، اور اس کے بعد مرجینا ہی تم سے جیمز اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا انتقام تمہاری موت کی صورت میں لے، باس نے کہا۔ باس، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ فارمولہ کہاں ہے۔ جہاں تک انتقام لینے کی بات ہے تو بیچاری مرجینا مجھ سے کیا انتقام لے گی؟ وہ خود انتقام کا نشانہ بن سکتی ہے۔ مجھے بلو ایجنسی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، مجھے پاکیزہ سیکرٹ سروس اور عمران کی فکر ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، انہیں روکنا ضروری ہوگا۔ ہمیں اس بارے میں کوئی واضح پلاننگ کرنا ہوگی، آسٹن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران ان لیبارٹری کے بارے میں معلوم کر لے گا جہاں کاسپر ریس کا فارمولہ بھجوایا گیا ہے؟ باس نے کہا۔ ہاں، مجھے 100% یقین ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ساکس کے کلب کے مینیجر روتھر کو ٹریس کر لیا۔ اگر ہم چیک نہ کر رہے ہوتے تو ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکتا، اور عمران لیبارٹری پر حملہ کر کے فارمولہ واپس لے جاتا، آسٹن نے کہا۔ لیکن اس فارمولے کے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کاپیاں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی صورت میں وہ فارمولہ واپس لے جائے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے اینتھونی نے کہا تو آسٹن اور باس دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لی گئی ہے، فارمولہ جس فلم پر موجود ہے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جائے تو فارمولہ فلم سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں فلم واش ہو جاتی ہے۔ ایسے یقیناً پاکیزہ کے ان سائنسدانوں نے کیا ہوگا تاکہ فارمولہ کی کاپی نہ ہو سکے، آسٹن نے اینتھونی کو بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو واقعی حیرت انگیز کارروائی ہے، اینتھونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، اب پہلی ضرورت اس کی ہے کہ ہمیں حتمی طور پر یہ معلوم ہو کہ یہ فارمولہ کس لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے۔ ہم اس لیبارٹری کی نگرانی کریں، پھر عمران یا مرجینا جو بھی وہاں آئے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں، آسٹن نے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے۔ تم حیران ہوگے کہ وزارت سائنس کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر ہنری سے معلوم کر لیا ہے۔ یہ فارمولہ گارکو میں واقع ریڈ لیبارٹری میں موجود ہے، وہاں ان پر کام ہوگا، باس نے کہا۔ گارکو؟ وہ پہاڑی شہر جہاں انتہائی خطرناک پہاڑیاں ہیں، آسٹن نے چونک کر کہا۔ ہاں وہیں، باس نے کہا۔ لیکن یہ ریڈ لیبارٹری گارکو میں کہاں ہے؟ گارکو تو خاصا وسیع پہاڑی علاقہ ہے، آسٹن نے کہا۔ ریڈ لیبارٹری زیر زمین ہے اور اوپر ایئر فورس کا اڈا ہے۔ اس لیبارٹری کا راستہ بھی اس ایئر فورس پورٹ سے گزرتا ہے اور وہاں انتہائی جدید ترین حفاظتی انتظامات ہیں۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے ہر آدمی کے جسم میں مخصوص چپ موجود ہوتی ہے، ورنہ وہ لیبارٹری میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے تو فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، اور ایسی مخصوص چپ اس لیبارٹری کے علاوہ اور کہیں نہیں بن سکتی اور نہ ہی کسی اور کے جسم میں لگائی جا سکتی ہے۔ اگر لگائی جانے کی کوشش کی جائے تو اس آدمی کا فوراً ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، باس نے کہا۔ وہ کیسے باس؟ آسٹن نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ چپ لگانے سے پہلے اس آدمی کے جسم میں ایک مخصوص محلول انجیکٹ کیا جاتا ہے، پھر چپ لگائی جاتی ہے، ورنہ غیر مخصوص محلول کی چپ لگائی جائے تو فوراً ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے متبادل راستوں کو چیک کرنا پڑے گا، آسٹن نے کہا۔ اس لیبارٹری کا کوئی متبادل راستہ ہے ہی نہیں، میں نے سب سے پہلے یہی بات معلوم کی تھی، باس نے کہا۔ تو پھر ہمیں ایئر فورس پورٹ پر رہنا ہوگا، آسٹن نے کہا۔ نہیں، تم نے گارکو شہر کی نگرانی کرنی ہے، جو بھی لیبارٹری تک جائے گا اسے ہر صورت میں گارکو کے چھوٹے سے شہر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں اس علاقے میں ایسے آثار قدیمہ موجود ہیں جو سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ہیں، اس لیے سیاح وہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اور لازماً مرجینا اور عمران اس کے ساتھی سیاحوں کے روپ میں وہاں پہنچیں گے۔ تم نے انہیں ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، باس نے کہا۔ یہ واقعی ٹھیک رہے گا۔ اوکے باس، اب ہمیں اجازت دیں تاکہ میں اپنے پورے سیکشن کو گارکو جانے کی تیاری شروع کروا دوں، آسٹن نے اٹھتے ہوئے کہا تو باس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وش یو گڈ لک، باس نے کہا تو آسٹن نے تھینک یو کہہ کر سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ اینتھونی بھی سلام کر کے اس کے پیچھے چلتا ہوا آفس سے باہر آ گیا۔ عمران نے کار اس بلڈنگ میں روکی جس بلڈنگ میں جولیا گزشتہ 2 ماہ سے رہ رہی تھی۔ چونکہ سیکرٹ سروس کے ممبران اپنی رہائش کا وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں، اس سے جولیا بھی اکثر اپنی رہائش کا تبدیل کر لیتی تھی۔ اس بلڈنگ کا ایک فلیٹ اس نے 2 ماہ پہلے لیا تھا، اور اس سے پہلے وہ والے فلیٹ سے وہ وہاں منتقل ہو گئی تھی، جبکہ صالحہ پہلے سے ہی اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ صالحہ کی اپنی ذاتی کوٹھی بھی ایک کالونی میں تھی، اور صالحہ اکثر وہاں بھی جا کر کئی ماہ تک رہائش رکھ لیتی تھی، لیکن پھر اصول کے مطابق وہ کسی فلیٹ میں منتقل ہو جاتی تھی۔
صالح کی وجہ سے جولیا اس بلڈنگ میں آتی جاتی رہتی تھی اور اسے یہ بلڈنگ، اس کا نظام بے حد پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس بلڈنگ میں جیسے ہی فلیٹ خالی ہوا، جولیا نے فوراً وہ فلیٹ بک کرا لیا تھا۔ عمران آج پہلی بار اس بلڈنگ میں آیا تھا کیونکہ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں صرف جولیا پر فلیٹ ہی جایا کرتا تھا اور کسی ممبر کے فلیٹ پر اس کا جانا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ واہ، خاصی خوبصورت بلڈنگ ہے، عمران نے بلڈنگ کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ لفٹ کے طرف بڑھ گیا۔ جولیا کا فلیٹ 8ویں منزل پر تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جولیا کے فلیٹ کے بند دروازے کے سامنے موجود تھا۔ میں نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔ تم بوجھو کون ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی آواز تو لاکوں میں پہچانی جا سکتی ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور ڈور فون آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر صفدر موجود تھا۔ کیا مس جولیا 9 فٹنر پارٹی یہاں رہتی ہیں کیا؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تشریف لائیے تاکہ آپ کی ملاقات مس جولیا 9 فٹر واٹر سے ہو سکے، صفدر نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بادشاہوں کے درباریوں جیسا تھا اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش تم نے مجھ جیسے مفلس اور کلاش کے سامنے یہ مظاہرہ کرنے کی بجائے کسی بادشاہ کے سامنے کیا ہوتا تو 10-12 ہزار گاؤں کی جاگیر تمہیں مل جاتی۔ میں تو 10-12 ہزار روپے بھی نہیں دے سکتا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور فلیٹ میں داخل ہو گیا اور صفدر نے بھی ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ مین ہال میں داخل ہوا تو وہاں کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ جولیا کچن میں تھی۔ واہ، لیڈیز نام کے مالک بھی یہاں موجود ہیں، عمران نے سلام کرتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اپنی اوقات میں رہا کرو ورنہ کسی روز میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ تنویر عورتوں کا نام بھی تو ہوتا ہے جیسے تنویر فاطمہ، عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا، جبکہ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ تم خام خواہ اس کی باتوں پر ہنس کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہو، یہ فضول بات بھی کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران نے اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تنویر، غصہ مت کیا کرو، ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا، صفدر نے بزرگوں کا انداز میں کہا اور اسی لمحے جولیا اور صالحہ دونوں ٹرالی ڈھکیلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ ارے، یہ صالحہ کا فلیٹ تو نہیں ہے جس پر جولیا نے قبضہ کر لیا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ میرے فلیٹ پر تو آپ آتے نہیں، جب بھی آتے ہیں جولیا کے فلیٹ پر ہی آتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں، جولیا نے اس بلڈنگ میں فلیٹ لیا تو آپ آ گئے، جبکہ میرا فلیٹ کافی عرصے سے یہاں ہے اور آپ ایک بار بھی نہیں آئے، صالح نے الٹا گلا کرتے ہوئے کہا تو جولیا کا چہرہ یک لگ غصے سے بگڑنے لگا۔ اسے شاید اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ صالح عمران کو اپنے فلیٹ میں آنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں اور پرانے خیالات کے آدمی بیٹیوں اور بہنوں کے گھر کا پانی پینا بھی غیرت کی منافی سمجھتے ہیں، اور تم ایک چھوٹی بہن ہو، عمران نے جواب دیا تو جولیا کا بگڑا ہوا چہرہ یک لخت کھل اٹھا۔ آج کل ان باتوں کو کون پوچھتا ہے، صالح نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں میرے آنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ہے تنویر کی یہاں موجودگی۔ وہ ہمارے ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ کوچہ رکیب میں بھی سر کے بلب گیا، کوچہ رکیب کی بجائے اب موجودگی رکیب کر لو۔ آخر اتنے طویل عرصے کے بعد اتنی تبدیلی کا حق تو بنتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، چیف نے کہا ہے کہ ہم نے کسی مشن پر جانا ہے اور اس بارے میں ہمیں بریف آپ کریں گے، صفدر نے بڑا سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے مخصوص انداز میں بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں عمران، چیف نے مجھے فون کیا تھا اور میں نے ٹیم کو کال کیا ہے، جولیا نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن چیف نے مجھے جو لسٹ دی گئی تھی 3 ممبر کی، ان میں صالحہ کا نام تو شامل نہیں تھا، عمران نے کہا۔ تو کیا چیف خود ٹیم کا انتخاب کرتا ہے؟ کیا واقعی؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے ٹیم منتخب کرتے ہیں، صفدر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سب نے اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے وہ صفدر کی بات کی تائید کر رہے ہوں۔ ارے تو یہ چیف جیسا ڈکٹیٹر بھلا اپنے اختیارات دوسروں کو کہاں دیتا ہے؟ آج تک جولیا ڈپٹی چیف ہونے کے باوجود کسی ممبر کو ٹیم میں شامل نہیں کرا سکی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر سن لو، اب جو ٹیم مشن پر جا رہی ہے اس میں صالحہ کو میں نے شامل کر لیا ہے۔ عمران کی بات سن کر جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا چیف نے اجازت دے دی ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین ہو کہ چیف نے انکار کر دیا ہوگا۔ میں اب بات کرتی ہوں، ہم سب کا خیال تھا کہ ٹیم کا انتخاب تم خود کرتے ہو، اسے ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ انتخاب چیف کرتا ہے تو میں اب چیف سے بات کروں گی، جولیا نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔
مس جولیا 1 منٹ پاس بیٹھے ہوئے سبتے نے کینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر اور قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ چیف نے عمران صاحب پر بات ڈال دینی ہے، کیونکہ عمران صاحب کو ٹیم کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں تمام فیصلے عمران صاحب کر سکتے ہیں۔ چیف اب معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن ٹیم میں شمولیت کی اجازت تو چیف ہی دیں گے۔ عمران اپنے طور پر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تو بطور سربراہ مشن کے سلسلے میں آنے والے مسائل پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، آپ وعدہ کریں کہ اگر چیف نے آپ پر بات ڈال دی تو آپ مس عالیہ کو ٹیم میں شامل کر لیں گے، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری، یہ فیصلہ یا تو چیف کرے گا یا پھر ڈپٹی چیف، میں نہ 3 میں نہ 13 میں، مجھے تو جو ٹیم دی جائے گی میں بس اس کا ذمہ دار ہوں گا، عمران نے صاحب جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بات کرنے دو صفدر، جولیا نے صفدر سے کہا اور ابھی تک ریڈل پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیں، لیکن اگر چیف نے آپ سے پوچھا کہ آپ مس عالیہ کو کیوں لے جانا چاہتی ہیں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ صفدر نے کینڈل پر ہاتھ رکھا، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جولیا کہے گی کہ وہ 2 ایس کو جدا نہیں کرنا چاہتی۔ جولیا کے جواب دینے سے پہلے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میں خود جواب دے لوں گی، جولیا نے بھی قدرے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ایکسیٹو۔ رابطہ ہوتے ہی ایکسیٹو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی کہ آپ مشن پر جانے والی ٹیم میں صالح کو بھی شامل کر لیں تو ٹیم متوازن ہو جائے گی، جولیا نے درخواست بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ صالح کی عدم موجودگی میں ٹیم غیر متوازن ہے؟ چیف کے لہجے میں ہلکی سی گراہٹ کا عنصر بھی محسوس ہونے لگ گیا تھا اور جولیا کے ہاتھ کی ہلکی سی کپکپاہٹ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ جولیا متوازن کا لفظ غلط استعمال کر گئی ہے۔ میں نے اپنی بات کی ہے چیف، میری ٹیم متوازن ہو جائے گی، اس بار جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ چونکہ ٹیم کی سربراہی عمران کو دے دی گئی ہے اس لیے اب یہ فیصلہ عمران کرے گا، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا، تم ضد کیوں کر رہی ہو؟ میں ساتھ نہ جاؤں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ صالح نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جولیا نے بڑے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ صالح کو شامل کر لیں، اس بار صفدر کی بجائے کیپٹن شکیل نے کہا۔ صالح میری چھوٹی بہن ہے، میں تو 1000 بار اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن چیف نے جس طرح جولیا کو جواب دیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران کے سامنے جولیا کی بے عزتی کی جائے اور عمران خاموش رہے۔ عمران نے لہجے کو قصیلے بناتے ہوئے کہا تو جولیا کا ستا ہوا چہرہ یک لگ گلاب کی تازہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ بس یہ باتیں رہنے دو اور صالح کو ساتھ لے جانے کا اعلان کرو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پر عمران کے فکرے نے واقعی جادو جیسا اثر کیا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ جیسا میں کہوں ویسا کرتی جاؤ، پھر دیکھو تمہاری بات کیسے نہیں مانی جاتی، عمران نے کہا۔ بولو کیا کروں؟ جولیا نے کہا۔ چیف کو فون کر کے صرف یہی کہو کہ میں نے بطور ڈپٹی چیف فیصلہ کر لیا ہے کہ صالح مشن پر ٹیم کے ساتھ جائے گی، اور اگر عمران نے میرا فیصلہ نہ مانا تو اسے میں ٹیم کی سربراہی سے علیحدہ کر دوں گی۔ میں ڈپٹی چیف ہوں، فیصلہ کرنا میرے اختیار میں ہے، عمران نے کہا۔ سوری عمران صاحب، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ شاید جولیا کو چیف کے ہاتھوں مزید بے عزت کرانا چاہتے ہیں۔ جولیا، تم نے کوئی فون نہیں کرنا، اب چیف کہے بھی تو میں ساتھ نہیں جاؤں گی، صالح نے قاسے غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ چلو میں فون کر دیتا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا کا چہرہ صالح کی بات سن کر ایک بار پھر بگڑ سا گیا تھا، شاید صالح کی بات نے اسے متاثر کیا تھا۔ ایکسیٹو۔ رابطہ ہوتے ہی چیف کی آواز سنائی دی کیونکہ عمران نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ جولیا نے بطور ڈپٹی چیف خود فیصلہ کر لیا ہے کہ صالح مشن پر ٹیم میں شامل ہوگی، اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، کیا یہ میری بے عزتی نہیں ہے؟ آخر میں ٹیم لیڈر ہوں، عمران نے کہا تو صالح اور جولیا سمیت سب عمران کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران اس انداز میں بات کرے گا۔ اس بات کو یقین تھا کہ چیف اب جولیا کو سخت سزا سنا دے گا۔ جولیا نے اگر فیصلہ بطور ڈپٹی چیف کیا ہے تو پھر تم سے کیوں پوچھتے؟ تمہیں مشن کا سربراہ اس سے نہیں بنایا کہ تم چیف اور ڈپٹی چیف سے زیادہ اختیارات کے مالک بن جاؤ۔
جولیا بطور ڈپٹی چیف تمہاری سربراہی سے ہٹانے کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ بطور جولیا ایسا فیصلہ کرتی تو میں اسے انتہائی سخت سزا دیتا۔ اب تمہیں اس کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ تم دوسرے روز کسی کیچڑ کے ڈھیر میں پڑے نظر آؤ گے، چیف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لو، ہو گیا فیصلہ، کر لو سربراہی، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور جولے کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا، جبکہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ البتہ عمران کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، شاید یہ ڈانٹ پڑنے کا نتیجہ تھا۔ کمال کے اصول پسندی ہے عمران صاحب چیف کی، لیکن آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ الٹا مس جولے کی شکایت کر دیں؟ ہمیں تو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ چیف اب جولیا کو سزا سنا دے گا، صفدر نے کہا۔ کاش پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کو اللہ تعالیٰ عقل بھی بخش دیتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ چیف نے خوش ہو کر جولیا کا فیصلہ قبول کیا ہے؟ ارے، افسروں اور بڑے آدمی سے کام لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو انا کو چیلنج کرنا دو۔ میں نے چیف کی انا کو چیلنج کر دیا کہ اس کی بنائی ہوئی ڈپٹی چیف نے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اس طرح چیف کی انا مجروح ہو گئی اور فیصلہ جولیا کے حق میں آ گیا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ نے ایسے تجربات نہ جانے کہاں سے حاصل کیے ہیں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ عقل مندی کہاں سے سیکھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ارد گرد موجود جاہلوں سے۔ وہ جو کرتے ہیں میں اس کے الٹ کرتا ہوں، یہی میرا جواب ہے کہ جولیا نے جو کچھ کیا وہ ڈانٹ کھائی، میں نے اس کے برعکس کیا تو چیف کو جولیا کا فیصلہ ماننا پڑا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے ہمیں اس مثال کے تحت جاہل بنا دیا ہے، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں تو صرف حقائق بیان کرنے کا مجرم ہوں، عمران نے بڑے مسخرانہ لہجے میں کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اب صالح تو ٹیم میں شامل ہو گئی ہے، اب بتاؤ کہ مشن کہاں ہے اور کب جانا ہے؟ جولیا نے کہا۔ کمال ہے، نہ مٹھائی، نہ پارٹی، نہ کھانا، نہ دعوت، اتنا بڑا کام ہو گیا ہے اور سوکھے منہ ہم سب بیٹھے ہیں، عمران نے کہا۔ ابھی تو تمہیں چائے پلائی ہے، جب تم آئے تو ہم کچن سے چائے لے کر ہی آئی تھی، جولیا نے کہا۔ ارے، میں دعوت، کھانا اور مٹھائی کی بات کر رہا ہوں، تم چائے کو احسان سمجھ رہی ہو، عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آج رات کا کھانا میرے ذمہ، صالح نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بڑے بھائی کو خودکشی کر لینی چاہیے کہ اس کی زندگی میں چھوٹی بہن کھانا کھلا رہی ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو میں کھانا کھلا دوں گی بس، جولے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین مردوں کی موجودگی میں کھانا کھلائیں؟ ہم مردوں کی اور خصوصاً تنویر کی غیرت کا سوال ہے، کیوں تنویر؟ عمران نے کہا۔ تمہاری یہ بات تو فضول ہے، لیڈیز فرسٹ کا اصول پوری دنیا میں چلتا ہے، لیکن مس جولے کی بجائے کھانا میں کھلا دوں گا۔ تنویر نے شاید جولے کو خوش کرنے کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا ہے، کسی ٹنور پر لے جا کے نہ کھڑے کر دینا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار کھلا کر ہنس پڑے۔ چلو، کھانے کا مسئلہ بھی حل ہوا، اب بتاؤ مشن کے بارے میں، جولیا نے کہا۔ مشن بڑا سادہ سا تھا جو پورا ہو گیا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ پورا ہو گیا کیا مطلب؟ تقریباً سب نے ہی ایک زبان ہوتے ہوئے کہا۔ بھوک لگ رہی تھی، جیب میں پیسہ نہ تھا، اس لیے مشن تھا کہ کسی دوسرے کی جیب سے کھانا کھانا۔ یہ مشن پورا ہو گیا بس، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، بھوکے کو کھانا کھلانے کا تو ہمارے دین نے بھی حکم دیا ہے، آپ بے شک روز کھانا کھا لیا کریں، صفدر نے کہا۔ بھوکا تو وہ ہوتا ہے جسے بھوک لگے، اور موجودہ دور میں 90% لوگوں کو سرے سے بھوک ہی نہیں لگتی، بس 10% لوگ مجھ جیسے مفلس اور کلاش افراد کو بھوک لگتی ہے، اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جو پہلے سے سیر ہو اسے اب کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور جو بھوکا ہو اسے سوکھے منہ بھی نہیں پوچھا جاتا، اور میرا شمار بھی ان 99% میں سے ہے جو بے وجہ امارت نہیں بلکہ بوجہ نظام انہضام کی خرابی مطلب ہے بھوک نہ لگنے کی وجہ سے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کا معدہ تو لکڑ ہضم پتھر ہضم کا جانا چاہیے۔ بہرحال آپ بتائیں کہ مشن کیا ہے، ورنہ میں مس جولیا سے کہوں وہ بطور ڈپٹی چیف آپ کو حکم دیں، صفدر نے کہا۔ اچھا، تو اب مجھ پر بھی روب ڈالا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے، پانی نشیب کی طرف ہی بہتا ہے، پوری ٹیم میں ایک ہی تو کمزور ہوں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ کیسے کمزور ہو گئے؟ آپ تو ٹیم کے سربراہ ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرائے کا سربراہ، یا صحیح لفظوں میں کرائے کا سپاہی کو کمزور تو ہونا ہی ہوا، عمران نے گلو گیر لہجے میں کہا۔ صفدر پلیز ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے عمران کا دل رنجیدہ ہو جائے، پلیز، جولے نے درد بھرے لہجے میں کہا۔
آپ واقعی دنیا کے سب سے بڑے اداکار ہیں عمران صاحب، کاش آپ فلم لائن کی طرف چلے جاتے تو آپ کی اداکاری کی دھوم مچ جاتی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا اداکاری کی رٹ لگا لی ہے، اس میں کیا اداکاری کرنی ہے، مشن کی بات کرو یا پھر ہمیں اجازت دو۔ خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ اسے شاید عمران کی اداکاری کی تعریف پسند نہیں آئی تھی۔ اجازت زیادہ بہتر ہے، کیوں جولیا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، تنویر نہیں جائے گا، بلکہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، اور اب تم بتاؤ بھی صحیح مشن کے بارے میں تو ہم نہیں سنیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارا کام ہے کہ مشن مکمل کرو، جس طرح چاہے کرو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر مشن مکمل ہو سکے؟ نکاح خواہ نکاح ہی نہیں پڑھانا، پھر مشن کیسے پورا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ یہ خواہش تم دل میں لیے ہی ختم ہو جاؤ گے، سمجھے؟ کسی اور کے بولنے سے پہلے تنویر نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ تنویر، آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، کسی کے ختم ہونے کی بات اس طرح منہ بھر کر نہیں کی جاتی، جولیا نے فوراً تنویر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور تنویر ہونٹ چبا کر خاموش ہو گیا، جبکہ جولیا کا چہرہ عمران کی بات سن کر ایک بار پھر کھل اٹھا تھا۔ عمران دانستہ اپنی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے جولیا کا مزاج لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ تم ابھی بھی شرافت سے مشن کے بارے میں بتا دو۔ سنا تم نے؟ اس بار جولیا نے باقاعدہ عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ مشن ہمیشہ نیک ہی ہوتے ہیں جن کا انجام نکاح پر ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے عمران آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ آؤ سالیہ، ہم کچن میں چلیں، سب کے لیے لنچ کی تیاری کریں، جولیا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں مس جولیا، آپ تکلف نہ کریں، ہم جا رہے ہیں۔ اب جب چیف ہی آپ کو فون کر کے مشن کے بارے میں بتائے تو آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، بیٹھو بیٹھو، میں بتاتا ہوں، بیٹھو، عمران نے ایسے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جیسے کوئی بچہ ویرانے میں اکیلا رہنے سے ڈر رہا ہو۔ عمران صاحب، آپ اپنی بات پر قائم ہیں، سوچ لیں، صفدر نے قدرے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ اچھا بھائی، تمہارا زور کمزور پر ہی چلتا ہے، اب کیا کیا جائے، کمزور کو ہی ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اوکے بیٹھو، میں بتاتا ہوں، عمران نے بڑے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تو سب اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑے اور دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو سنو قصہ 5ویں درویش کا کہ پاک ایشیائی سائنسدانوں نے ایک دھات کاسپر سے ایسی ریز دریافت کر لی جن کی مدد سے اوزون کی تہہ کو پھاڑا اور جوڑا جا سکتا تھا۔ اس پر کام ہو رہا تھا کہ کہیں سے یہ بات لیک ہو گئی اور پھر مختلف ممالک نے یہ فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، مگر یورپ کے 2 ممالک اس معاملے پر خاصے تیز تھے۔ ان میں سے ایک ملک آسٹریا ہے اور دوسرا فن لینڈ۔ دونوں ممالک کے ایجنٹ یہاں کام کر رہے تھے۔ سائنس لیبارٹری کا تحفظ ملٹری انٹیلیجنس کے ذمے ہے، اس لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع اس وقت ملی جب چڑیاں کھیت چگ چکی تھی۔ آسٹریا کا ایجنٹ آسٹن کامیاب رہا، بلکہ فن لینڈ کے 3 ایجنٹوں کی لاشیں ملی۔ آسٹن نے ہمارے انتہائی اہم سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا اور لیبارٹری تباہ کر کے وہ فارمولہ لے اڑا، اس لیے مشن یہ ہے کہ ہم نے وہ فارمولہ واپس لانا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ فارمولے کی کاپیاں ہو چکی ہوں گی، ایسی صورت میں فارمولہ واپس لانے کا کیا فائدہ، صفدر نے کہا۔ پہلے میں نے اس پوائنٹ پر سرداور سے بات کی تھی، سرداور نے بتایا کہ کاسپر دھات پر تحقیق کا فارمولہ علیحدہ ہے اور اسے نکلنے والی ریز کو کنٹرول کر کے اوزون تک پہنچانے پر تحقیق علیحدہ ہے، اور آسٹن جو فارمولہ لے گیا ہے وہ کنٹرول ریز کا ہے، اور جب تک ان کے پاس کاسپر دھات کا بنیادی فارمولہ نہ ہوگا دوسرا کام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک وہ فارمولہ واپس نہیں لایا جائے گا اس وقت تک ہمارے پاس جو فارمولہ ہے اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن پھر سرداور کو بتایا گیا جو سائنسدان اس لیبارٹری میں ہلاک ہوئے ہیں ان کے ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں ایک خصوصی فلم پر فارمولہ منعقد کر دیا گیا ہے، اور اس فلم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس پر موجود فارمولے کی کاپی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو فارمولہ غائب ہو جائے گا، اس لیے اب یہ بات طے ہے کہ اس فارمولے کی کاپی نہیں ہو سکتی، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر فارمولہ ہی غائب ہو گیا تو پھر ہم بھی تو 0 پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے، اس بار صالح نے کہا تو عمران اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں تم درست کہہ رہی ہو، وہی سوچا جائے تو یہ بات انتہائی اہم بات ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سائنسدان ریسرچ کرتے ہوئے نوٹس بناتے ہیں اور پھر ان نوٹس کی مدد سے فارمولہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ نوٹس علیحدہ ہوتے ہیں اور علیحدہ ہی رکھے جاتے ہیں، اور صرف وہ سائنسدان فارمولے پر دوبارہ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس نوٹس موجود ہوتے ہیں۔
اس لیے اگر فون لینڈ سے فارمولا ضائع بھی ہو گیا تو وہ خود تو کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اب بتا ہمارے پاس چونکہ نوٹس موجود ہے، اس لیے مزید محنت کے بعد اس نوٹس کی مدد سے ہمارے سائنسداں فارمولا دوبارہ تیار کر لیں گے۔ عمران نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب یہ فارمولا کہاں ہے؟ جولیا نے کہا۔ اس کے لیے تو کسی نجومی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا تو سوائے جولیا کے سب بے اختیار مسکرا دیے۔ کیا بات ہے، تم میری بات پر ہی فضول بات کر دیتے ہو؟ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اگر بتا دوں تو کیا تم ان نفرت کو محبت میں بدل دو گی؟ عمران نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیوں بدلوں گی؟ جولیا نے یک لگ پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے اعصاب غصے کی شدت سے پھڑکنے لگ گئے تھے اور تنویر کا چہرہ جولیا کی حالت دیکھ کر بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ یہ ہے ہی اسی قابل، تنویر نے مزید چنگاری لگاتے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو، تم سب مرد ہو ہی ایسے نانسنس۔ جولیا جب غصے میں آئے تو اس نے تنویر کو بھی رگڑ ڈالا اور تنویر بے اختیار منہ بنا لیا۔ لیکن اگر میں بھی کہوں کہ میں تم سے فضول بات اس لیے کرتا ہوں کہ تمہیں غصہ آ جائے، اب دیکھو غصے کی وجہ سے تم نے تنویر کو بھی کھری کھری سنا دی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی تو سنائی ہیں، تنویر نے پلٹ کر کہا۔ ارے میرا کیا ہے، میں تو عادی ہوں سننے کا، جیسے فرما بردار شوہر بیوی کی جلی کٹی سننے کا عادی ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ منہ دھو رکھو، اگر تم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ تم یقین دلانا چاہتے ہو کہ تم فرما بردار شوہر بنو گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری قسمت میں شوہر بننا لکھا ہی نہیں ہوگا۔ کیا فرما بردار اور کیا تابع دار، تنویر نے فوراً ہی تیز لہجے میں کہا۔ یہ تم دونوں نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ کیا خواتین تمہارے نزدیک گائے بکری ہوتی ہیں کہ تم ان کے بارے میں جو مرضی آئے کہتے رہو، وہ بے حس رہیں گی؟ اب سن لو، اگر تم دونوں میں سے کسی نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو میں گولی مار دوں گی، جولیا نے یک لگ قصیلے لہجے میں کہا۔ صفدر تمہیں اجازت مل گئی ہے کہ تم صالح کے بارے میں بات کر سکتے ہو، جولیا نے صرف اپنے بارے میں پابندی لگائی ہے۔ عمران نے فوراً صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفدر صاحب میرے بارے میں آپ کی طرح غلط کمنٹس نہیں کر سکتے، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لو اب تو براہ راست اجازت مل گئی ہے، صحیح غلط کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ عمران بھلا کہاں سے بآسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب کیا آپ نے اس بات کا سراغ لگا لیا ہے کہ کاسپر ریس کا فارمولا کاسٹر کے کس لیبارٹری میں ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اب کوشش ضرور کی ہے اور مجھے امید ہے کہ معلومات مل جائیں گی، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب آپ نے بتایا ہے کہ فون لینڈ کے 3 ایجنٹوں کی لاشیں ملی ہیں، انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ کیا پاک ایشیا ملٹری انٹیلیجنس نے یا کسی اور نے ایسا کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ پہاڑ پور میں ایک لیبارٹری ہے جس میں پہلے کاسپر ریس پر کام کیا جاتا رہا ہے، پھر اسے وہاں سے شفٹ کر دیا گیا اور لیبارٹری کو کلوز کر دیا گیا، پھر وہاں سے فون لینڈ کے 3 ایجنٹوں کی لاشیں ملی، اس پر وہاں نصب کیمروں کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ کارروائی آسٹن نے کی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسٹن یہاں کھیل کھیلا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر فارمولا حاصل کرنے سے پہلے اس آسٹن کا خاتمہ کیا جائے، تنویر نے کہا۔ ہمارا ٹارگٹ فارمولا ہوگا۔ جہاں تک آسٹن کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ فون لینڈ کے ایجنسی کو اس کی اطلاع مل گئی ہوگی کہ ان کے 3 ایجنٹوں کو کاسٹر کے ایجنٹ نے ہلاک کر دیا ہے، اسے وہ بھی انتقامی کارروائی آسٹن کے خلاف ضرور کریں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب جو ایجنٹ ہلاک ہوئے ہیں وہ بھی تو یہی فارمولا حاصل کرنے آئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں اسی لیے تو ان کی لاشیں بھی اسی لیبارٹری سے ملی ہیں جہاں پہلے اسی فارمولے پر کام ہوتا رہا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کب جانا ہے کاسٹریا؟ جولیا نے کہا۔ میں تو تیار ہوں، اب سے صفدر یار جنگ بہادر سے پوچھ لو، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ صفدر نہ جانے کیوں اتنا بھلکر ہے کہ خطبہ نکاح ہی یاد نہیں رکھ سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار طویل سانس لیا اور پھر اس نے اس انداز میں منہ پھیر لیا جیسے عمران کے فکرے سے شرما گئی ہو۔ اس نے پہلے کبھی بتایا ہے جو اب بتائے گا؟ تم بطور ڈپٹی چیف اسے ٹیم سے باہر کیوں نہیں نکال دیتی؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید یہی سمجھا تھا کہ جولیا نے ناراضگی کی وجہ سے منہ پھیرا ہے۔ تم سب نے تیار رہنا ہے، کسی بھی وقت ہماری یہاں سے روانگی ہو سکتی ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیں بھی اجازت دے مس جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صالح ہمارے ساتھ جائے گی نا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں ڈپٹی چیف کا حکم سر آنکھوں پہ،
عمران نے جواب دیا تو جولیا کا چہرہ ایک بار پھر پھول کی طرح کھل اٹھا اور سالیہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑی۔ گارکو کاسٹرو کا معروف پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ بہت وسیع و عریض تھا۔ اس میں کئی ایسے غاریں بھی دریافت ہوئی تھیں جن سے قدیم ترین دور کے انسان کی رہائش کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ کو ملے تھے۔ قدیم ترین خطوں میں تحریری غاروں کے دیواروں پر بھی دستیاب ہوئی تھیں۔ اس سے اس علاقے کو قدیم غاروں کا علاقہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان غاروں کی تعداد اس پورے علاقے میں تقریباً 200 سے زیادہ تھی۔ اس بارے میں فلمیں کاسٹریا نے پوری دنیا میں اس انداز میں پھیلائی تھیں کہ پوری دنیا سے سیاح ان غاروں کو دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آتے تھے۔ ان غاروں کی وجہ سے حکومت کاسٹریا کو بہت زیادہ فارن ایکسچینج ملتا تھا۔ اس سے حکومت کاسٹریا نے اس علاقے کو سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے تھے۔ ان غاروں تک پہنچنے کے لیے پختہ سڑکیں بنائی گئی تھیں اور ان سڑکوں کو دونوں سائڈوں پر پختہ بازیں لگائی گئی تھیں تاکہ سیاحوں کی کاریں گہری کھائیوں میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ یہاں جگہ جگہ ایسی چیک پوسٹیں بنائی گئی تھیں جہاں سیاحوں کی نہ صرف رجسٹریشن کی جاتی تھی بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھیجے جاتے تھے۔ ان غاروں تک پہنچنے والی سڑکوں کے علاوہ یہاں پختہ سڑکیں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہاں گہری ڈھلوانوں اور گہری کھائیاں ایسی تھیں کہ ان کو دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ یہاں کے اکثر راستے انتہائی خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ اسے چیک پوسٹوں پر موجود افراد سیاحوں اور دیگر افراد کو پختہ سڑکوں کے علاوہ دیگر راستوں پر جانے سے خصوصی طور پر منع کرتے تھے، لیکن بعض سیاح ان ہدایات کو نظر انداز کر کے علاقہ دیکھنے اور ان کی فلمیں بنانے کے لیے ہر جگہ پہنچ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس طرح اکثر سیاح خوفناک حادثات کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس وسیع و عریض پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑی پر پہاڑی بکرے کا شکار بھی کھیلا جاتا تھا۔ یہ پہاڑی بکرا بے حد چست، تیز اور پہاڑیوں سے گہری کھائیوں میں چھلانگیں لگانے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس سے اس کا شکار بے حد مشکل تھا، لیکن یہی مشکل شوقین شکاریوں کا اس پہاڑی بکرے کے شکار پر اکساتی رہتی تھی۔ بے شمار شکاری بھی یہاں شکار کھیلتے ہوئے حادثات کا شکار ہو گئے تھے۔ اس سے حکومت نے یہاں شکار کھیلنے پر قانونی پابندی لگا دی تھی، لیکن اس کے باوجود چھپ کر ابھی بھی کئی لوگ سائلنسر لگے مخصوص رائفلوں سے پہاڑی بکروں کا شکار کے لیے یہاں پہنچ جاتے تھے۔ گارکو شہر رقبے کے لحاظ سے زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن یہاں سیاحوں کے لیے ہر قسم کی تفریح وافر موجود تھی، اور ایسی تفریح گاہیں مہیا کرنے میں حکومت کاسٹریا بھی خصوصی دلچسپی لیتی تھی تاکہ سیاحوں کو یہاں ہر قسم کا آرام مل سکے اور زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں آ سکیں۔ اسے یہاں نائٹ کلبوں، ہوٹلوں اور کیسینوز کی بھرمار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی رہائش کالونی خصوصاً سیاحوں کے لیے بنائی گئی تھی جس کا نام بھی ٹورسٹ کالونی رکھا گیا تھا، تاکہ وہ سیاح جو ہوٹلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ اس کالونی میں کوئی رہائش گاہ کرائے پر لے کر رہائش رکھ سکیں۔ اس ٹورسٹ کالونی کی ایک درجے درمیانی کی کوٹھی میں آسٹن نے اپنا آفس اور سیکشن ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک اس فارمولے پر کام ہو کر عملی شکل اختیار نہیں کر لیتا، فون لینڈ، پاک ایشیا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اس فارمولے کے حصول کے لیے ریڈ لیبارٹری پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کا سیکشن 8 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کا اسسٹنٹ انتھونی تھا اور وہ فیلڈ میں سیکشن انچارج تھا۔ آسٹن خود ہیڈ کوارٹر میں رہتا تھا، جبکہ انتھونی اور اس کے ساتھی شہر میں گشت کرتے رہتے تھے، مختلف ہوٹلوں اور کلبوں کا جائزہ لیتے رہتے تھے تاکہ ایسے ایجنٹوں کا سراغ لگا کر ان کا خاتمہ کر سکیں جو ریڈ لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی آسٹن اپنے آفس میں بیٹھا ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ انتھونی اور اس کے ساتھی شہر میں کام کر رہے تھے۔ آسٹن کو یہ سیٹ اپ بناتے ہوئے 2 روز ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اسے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی تھی جس پر مزید کام کیا جا سکتا۔ اس سے وہ تمام وقت اپنے آفس میں بیٹھ کر رسائل اور اخبارات دیکھتا رہتا تھا۔ شام کو وہ تیار ہو کر یہاں کے معروف کلبوں میں جوا خانوں کو خود بھی چکر لگاتا رہتا تھا، اور پھر رات کے اس کی واپسی ہوتی تھی۔ سپہر کا وقت تھا جب اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رسالہ رکھتے ہوئے آسٹن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آسٹن نے کہا۔ انتھونی کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کے فون سیکریٹری شیلا کی آواز سنائی دی۔ شیلا اس کی فون سیکریٹری بھی تھی اور گرل فرینڈ بھی۔ البتہ جب وہ فون سیکریٹری کے سیٹ پر بیٹھتی تھی تو وہ آسٹن کو باس، اور جب بطور گرل فرینڈ وہ آسٹن کے ساتھ ہوتی تھی تو پھر وہ اسے بطور بوائے فرینڈ ٹریٹ کرتی تھی۔ ملاؤ کال، آسٹن نے کہا۔ ہیلو باس، میں انتھونی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد انتھونی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص بات؟ آسٹن نے کہا۔
ایک عورت اور 2 مرد ٹورسٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 101 میں آ کر ٹھہرے ہیں۔ جس گاڑی پر وہ آئے ہیں اس کی رجسٹریشن پلیٹ فون لینڈ کی ہے، انتھونی نے کہا۔ فون لینڈ کے ٹورسٹ بھی آتے رہتے ہوں گے، خاص بات کیا ہے؟ آسٹن نے قدر ناگوار سے لہجے میں کہا۔ اس عورت کی قد و قامت مرجینا سے ملتا جلتا ہے، وہ یقیناً مرجینا ہے، فون لینڈ کی مرجینا، انتھونی نے کہا۔ اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ آسٹن نے اس بات دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو صرف 2 آدمی ہیں، مزید اور آ جائیں تو کہہ نہیں سکتا، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ آسٹن نے پوچھا۔ میں کالونی کی اسی کوٹھی سے کچھ ہٹ کر ایک پبلک پارکنگ میں ہوں، وہ قریبی فون باکس سے کال کر رہا ہوں، انتھونی نے جواب دیا۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے؟ آسٹن نے پوچھا۔ یس باس، کار میں موجود ہے، انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دو، میں وہاں آ رہا ہوں، پھر اکٹھے ہی اندر چلیں گے، اس کے بعد ان کا میک اپ چیک کریں گے، آسٹن نے کہا۔ اسے تو آپ کو میک اپ واشر ساتھ لانا پڑے گا، انتھونی نے کہا۔ میں لے آؤں گا، تم فکر مت کرو، آسٹن نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا۔ پھر اس نے ہاتھ ہٹایا تو دوسری طرف سے شیلا کی آواز سنائی دی۔ یس باس، شیلا کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ڈرائیور سے کہو کہ کار تیار کرے اور اسے کہو کہ اسٹور سے جدید ترین میک اپ واشر بھی کار میں رکھ لے، آسٹن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر اس طرف کو مڑ گئی جدھر سے کار کوٹھی نمبر 101 پر پہنچ سکتی تھی۔ رہائشی کالونی خاصی وسیع تھی اور آسٹن کا سیکشن ہیڈ کوارٹر جس کوٹھی میں تھا وہ کوٹھی کالونی کے آخری حصے میں تھی، جبکہ 101 نمبر کالونی کے ابتدائی حصے میں ہو سکتی تھی۔ اسے کار کو مطلوبہ کوٹھی تک پہنچنے میں 20 منٹ کا وقت لگ گیا۔ سڑک کی سائڈ پر بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں آسٹن نے کار روکی اور بھی نیچے اتر گیا۔ انتھونی اور ایک دوسرا آدمی مائک وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا، گیس فائر کر دی؟ آسٹن نے کار سے باہر آتے ہی انتھونی سے پوچھا۔ یس باس، مائک نے سائڈ دیوار سے 4 کیپسول اندر فائر کر دیے ہیں، انتھونی نے جواب دیا۔ اوکے، مائک اب یہاں ٹھہرے گا جبکہ ہم دونوں اندر جائیں گے۔ انتھونی، کار میں سے میک اپ واشر نکال لو، آسٹن نے کہا۔ یس باس، انتھونی نے کہا اور آسٹن کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی کاسٹرا کے دارالحکومت کی ایک رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود تھے۔ یہ کوٹھی عمران نے ایک رائل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے بک کرائی تھی اور سوائے جولیا کے باقی سب نے یورپی میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ جولیا اپنے اصل چہرے میں تھی اور ان کے پاس موجود کاغذات کی روح سے ان کا تعلق یورپی ملک ہنگری سے تھا اور وہ بین الاقوامی سیاحتی کارڈز کے بھی ہولڈرز تھے۔ ان کارڈ کے ہولڈرز کو دے کر کاغذات دکھانے کی ضرورت نہ رہتی تھی کیونکہ ان کارڈز کے جاری ہونے کا مطلب تھا کہ ان کی تفصیل چھان بین پہلے ہو چکی ہے اور ان کے قوائف ہر لحاظ سے درست ہیں۔ کمرے میں عمران سامنے میز پر ایک نقشہ پھیلائے بیٹھے ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی وہاں موجود تھے، لیکن وہ سب چائے پینے میں مصروف تھے جو جولیا اور سالیہ نے مل کر ان کے لیے تیار کی ہوئی تھی۔ کوٹھی کا ملازم پیٹر جولیا کے لیے چائے کا سامان قریبی مارکیٹ سے لے آیا تھا۔ عمران صاحب، کیا نقشہ دیکھنے سے لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو جائے گا؟ قریب بیٹھے صفدر نے کہا۔ وہ محل وقوع تو مجھے پہلے سے معلوم ہے، عمران نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا اور اس کی بات سن کر صفدر تو صفدر باقی سب ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ لیبارٹری کے مشرق میں پہاڑی ہے اور مغرب میں، ہاں، مغرب میں بھی پہاڑی علاقہ ہے، باقی رہے شمال اور جنوب تو دونوں طرف بھی پہاڑیاں ہیں۔ عمران نے اس بار سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے بے اختیار طویل سانس لیے۔ وہ سمجھ گئے کہ عمران مذاق کر رہا ہے۔ کون سا پہاڑی علاقہ؟ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ گار کو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو شاید مشہور آثار قدیمہ کا مرکز ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، وہاں بہت سی ایسی غاریں دریافت ہوئی ہیں جو قدیم ترین دور کے انسانوں کا مسکن رہی ہیں۔ ان غاروں میں ان لوگوں سے کسی نامعلوم خط میں تحریریں بھی لکھی ہیں، عجیب ساقت کی تصویریں بھی ہیں اور نہ جانے کیا کیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ لیبارٹری بھی کسی غار میں بنائی گئی ہے؟ سالیہ نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ غار میں تو البتہ زیر زمین ضرور ہے اور اس کے اوپر ایئر فورس کا اڈا ہے اور اس کا راستہ بھی ایئر فورس کے اس اڈے سے ہی جاتا ہے اور اس کی حفاظت کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مثلاً جو آدمی لیبارٹری آتا جاتا ہے اس کے جسم میں ایک مخصوص چپ لگائی جاتی ہے۔ اس چپ کے بغیر جو بھی لیبارٹری کے راستے میں داخل ہوگا تو فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر چپ کسی غلط آدمی کو لگا کر اندر جانے کے لیے تیار کیا جائے تو چپ لگتے ہی اس آدمی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے
کیونکہ چپ لگانے سے پہلے ایک مخصوص محلول اس کے جسم میں ایجیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کوسٹا میں سائنسدانوں کا ایک بورڈ ہے جو ایسے فارمولوں کو مختلف لیبارٹری میں بھجواتا ہے اور ان کے فیصلے ٹاپ سیکرٹ رکھے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وزارت سائنس کے اعلیٰ حکام کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن بورڈ کے سائنسدان بہرحال جانتے ہیں اور وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس بورڈ کا ایک ممبر سائنسدان ڈاکٹر جیمسن ساکس شہر کے ایک کلب جس کا نام ریڈ لائن کلب ہے کے مالک اور جنرل مینیجر راتھر کا کزن ہے، اور کلب آ کر اس سے ملتا بھی رہتا ہے اور کئی روز تک رہائش بھی وہاں رکھتا ہے۔ اس آتھر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اسلحے کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہے اور اس سلسلے میں اس کا کافی روپیہ ایکریمیا کی ایک پارٹی نے دبا رکھا ہے جس سے وصولی اس کے لیے ناممکن ہے، اور اس کی وصولی کے بغیر وہ کاروبار میں اس قدر نقصان اٹھا سکتا ہے کہ اسے کلب بیچ کر کہیں نوکری کرنا پڑے گی۔ اس پارٹی سے میں نے ایک ٹپ کے ذریعے بات کی اور اسے راتھر کو فون کرایا کہ اگر راتھر مجھے درست معلومات مہیا کر دے تو اس کی رقم اسے مل جائے گی۔ چاچا میں نے فون کیا تو راتھر نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے اسے رانا ہاؤس کا نمبر دے دیا، پھر اس کا رانا ہاؤس فون آیا جو میرے فلیٹ پر ڈائریکٹ کر دیا گیا۔ اسے بتایا کہ سرکاری ایجنسی کا ایک ایجنٹ آسٹن ہے۔ اسے کلب کے فون ٹیپ کرائے اور انہیں میرے اور اس کے درمیان ہونے والی فون کال کی تفصیل معلوم ہو گئی ہے، اور آسٹن نے اسے دھمکیاں دی کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا، بلکہ جب میں وہاں جا کر اس سے ملوں تو وہ آسٹن کو اطلاع دے دے گا۔ چاچا یہ فون وہ ایک پبلک بوتھ سے کر رہا تھا۔ اس سے اس نے ساری تفصیل بتائی اور ساتھ ہی کہا کہ نہ اسے فون کیا جائے اور نہ ہی اس سے ملاقات کی جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ اس لیے مجبور تھا کہ اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جب آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ یہ نقشہ کیوں دیکھ رہے ہیں اور یہاں کیوں موجود ہیں؟ ہمیں تو وہاں پہنچنا چاہیے۔ صفدر نے کہا میں تمہیں تفصیل تو بتائی ہے، نہ کہ ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم پورے ایئر فورس کے اڈے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر فارمولہ کیسے حاصل ہوگا؟ صفدر نے کہا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ اس بار بغیر فارمولے کے واپس جانا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ چیف ایک چھوٹا سا چیک نہیں دے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا خبردار اگر ناکام واپس جانے کے بارے میں سوچا تم نے، چولے نے غصیلے لہجے میں کہا، تو پھر تم ہی کوئی ترکیب سوچو۔ سوچنے کا تمام بوجھ مجھ پر ہی کیوں لاد دیا ہے تم لوگوں نے؟ اور میں اس بوجھ تلے دبا تیزی سے بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور صفدر خطبہ نکاح بھی یاد نہیں رہا۔ عمران نے کہا جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اس ایئر فورس کے اڈے کو تباہ کرنا ہوگا۔ تنویر نے فوراً ہی کہا وہاں کم از کم 400-500 مسلح افراد ہوں گے، چیک پوسٹیں ہوں گی، ہم کتنے تربیت یافتہ افراد کو مار لیں گے؟ عمران نے کہا ہم کسی بھی پہاڑی سے ان پر میزائلوں کی بارش کریں گے، تنویر نے کہا، اور پورا شہر ان میزائلوں کی فائرنگ سے گونج اٹھے گا۔ پھر عمران نے جواب دیا تم تو ہر بات میں رختہ ڈالنے کے عادی ہو، اگر شہر گونج اٹھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر خاموش رہو، ہمیں واقعی کچھ سوچنا ہوگا، صفدر نے کہا تو تنویر نے ہونٹ مکڑ کر برا سا منہ بنا لیا۔ ہاں سوچو، شاباش، جب سوچ لینا تو مجھے بھی بتا دینا، میں اس دوران ایک گانے کے چند بول سوچ لوں، کافی دیر سے یاد نہیں آ رہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو آپ گانے کے بول سوچ رہے تھے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمق یہی سوچ سکتا ہے، تنویر نے کہا تو کمرہ بے اختیار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، لیبارٹری کا کوئی نہ کوئی متبادل راستہ تو یقیناً ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، یہی بات مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، تم نے یاد دلا دی ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ تو لیبارٹری ڈیزائن کرنے والے کو ٹریس کر لیتے ہیں، اسے نقشہ لے آتے ہیں، اس بار آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن اس بار مسئلہ یہ ہے کہ فون لیڈ بھی فارمولے کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے 3 ایجنٹ کاسٹر کے ایجنٹ آسٹن نے ہلاک کر دیے ہیں، اور مجھے جو معلومات مل سکی ہیں یہ ایجنٹ فون لینڈ کے بلیو ایجنسی سے متعلق ہے۔ یہ ایجنسی سائنسی فارمولوں سائنسی لیبارٹری کے سلسلے میں ہی کام کرتی ہے اور اس کے لیے خصوصی تربیت یافتہ ہیں، اور بلیو ایجنسی نے اپنے ایجنٹوں کو ہلاکت کا انتقام آسٹن سے لینے اور فارمولا فون لینڈ کے لیے حاصل کرنے کا مشن ایک لیڈی ایجنٹ مرجینا کو دیا ہے، اور مرجینا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مارشل آرٹ کی بجائے بیوٹی آرٹ پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ پہلے بیوٹی آرٹ اور آسٹن کے درمیان فیصلہ ہو جائے،
پھر اپنے آپ آگے بڑھیں گے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ 2 کی بجائے 1 سے مقابلہ ہو۔ اگر مرجینہ ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر کوسٹیا جا کر آسٹن سے لڑنا ہوگا، اور اگر مرجینہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کوسٹیا جانے کی بجائے فون لینڈ جا کر مرجینہ سے واپس فارمولا حاصل کرنا ہوگا۔ صفدر نے کہا، میرا ووٹ تو مرجینہ کے حق میں ہے، بشرطیکہ جولیا اس کی اجازت دے دے تو۔ عمران نے کہا، میں اجازت دینے کی بجائے تمہیں گولی نہ مار دوں گی، جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اجازت سے میرا مطلب ہے قبول ہے والی اجازت نہیں، بلکہ بیوٹی آرٹ کا مقابلہ کرنے والی اجازت تھی۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، جولیا بھی بے اختیار مسکراتی تھی۔ عمران صاحب، آپ بیوٹی آرٹ کا مقابلہ کس آرٹ سے حاصل کریں گے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، بیوٹی آرٹ کا مقابلہ تو کیوٹ آرٹ سے کیا جاتا ہے، اس لیے تو جولیا سے اجازت لے رہا تھا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت تو کریں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک آرٹ ہوتا ہے بیوٹیفل، ایک آرٹ ہوتا ہے کیوٹ۔ بیوٹیفل کا مطلب ہوا خوبصورت اور کیوٹ کا مطلب ہوا انتہائی پسندیدہ۔ اب ضروری تو نہیں کہ جیسے لوگ بیوٹیفل کہیں وہ کیوٹ بھی ہو، کیوٹ تو سمجھو خوبصورتی کی سب سے بلند ڈگری ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ مس جولیا کیوٹ ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر پلیز، جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، میرے لیے تو آپ واقعی کیوٹ ہیں، صفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور سالیہ، عمران نے ترقی بترقی کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوٹسٹ کہو، عمران نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا فضول باتیں شروع کر دی ہیں؟ ہم یہاں ہمیشہ مکمل کرنے آئے ہیں یا اس طرح کی فضول باتیں کرنے آئے ہیں؟ خاموش بیٹھے تنویر نے یک لفظ قصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس بات کا جواب دیتا میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سوائے عمران کے سب بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں انہیں کوئی فون بھی کر سکتا ہے، لیکن عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنس مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے یورپی لہجے میں کہا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جبر آلٹ بول رہا ہوں پرنس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ مرجینہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت گارکو پہنچ چکی ہے، وہ میک اپ میں ہے اور گارکو کی ٹورنامنٹ کالونی میں کوٹھی نمبر 101 میں رہائش پذیر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور آسٹن کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ بھی اس کالونی میں سیکشن ہیڈ کوارٹر بنا چکا ہے۔ اس کے گروپ کے افراد گارکو شہر میں مشکوک افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیبارٹری میں کام کرنے والا ایک سائنسدان ریمنڈ ہانگری کے دارالحکومت میں ایک سائنس کانفرنس میں شریک ہے۔ یہ کانفرنس کل منعقد ہو رہی ہے اور ڈاکٹر ریمنڈ دارالحکومت کے معروف ہوٹل لیونارڈ کے کمرہ نمبر 312 میں رہائش پذیر ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈاکٹر ریمنڈ کا حلیہ بتا سکتے ہیں آپ؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، نوٹ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی حلیہ کی تفصیل بتا دی گئی۔ اوکے، اب آئندہ آپ نے میرے اسپیشل نمبر پر کال کرنی ہے، یہ فون نمبر آج ہم چھوڑ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون تھا عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ تمہارے چیف کا کوسٹیا میں خصوصی نمائندہ، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ یورپ میں بھی خصوصی نمائندے موجود ہیں؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے چیف کا بس چلے تو ہر کوٹھی میں بلکہ ہر کوٹھی کے ہر کمرے میں علیحدہ علیحدہ نمائندے مقرر کر دے۔ ان نمائندوں کو تو بھاری تنخواہیں اور الاؤنسر دیے جاتے ہیں، جبکہ میں کہوں کہ میرے چیک کو تھوڑا سا بڑا کر دو تو فوراً جھڑک دیا جاتا ہے کہ قومی خزانہ فضولیات کے لیے نہیں ہے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم سے تو الٹا معاوضہ وصول کرنا چاہیے، تم نے پوری ٹیم کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس سائنسدان سے آپ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، صفدر نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے جواب ایسا دینا ہے کہ تنویر نے مزید بھڑک اٹھنا ہے۔ ہاں، صرف میں اور جولیا وہاں جائیں گے، عمران نے کہا اور سامنے رکھا ہوا نقشہ اٹھا کر اس نے طے کیا اور پھر